السلام علیکم, خوش آمدید and بخیر اگلے. This is your host Imad Javed with yet another episode of the podcast, The Seacoast Chronicles. This is our season 2 going on right now. Season 1 میں ہم نے بہت academic اور اس قسم کے professionals کو بلایا تھا جو کہ we were targeting specific set of people for that. یہ سیزن 2 میں آپ نے ابھی تک ہمارے پچھلے ایپیسوڈس میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے بہت ایک جنرک ڈسکشنس کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے ہم نے اپنے گیسٹ کو بلایا. اینڈ دا تھیم آف دس سیکنڈ سیزن واز ٹو برنگ اپ ٹو یو دوز فیلڈس جو کہ ایک عام کنونشنل فیلڈ سے تھوڑے سے ہٹ کے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایپیسوڈس میں وی براٹ سم انٹرپرینورز, وی براٹ سم بزنس ٹائکونز. ہمارے ساتھ ایوب زکوڑی صاحب تھے, ہمارے ساتھ وی ہیڈ عبد البصیر قاضی صاحب ہو ڈیڈ ہز ایپیسوڈ آن پیرنٹنگ. وی ہیڈ فیاض افریدی صاحب جو کہ انہوں نے بھی اپنے بزنس آئیڈیاز اور تمام اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا. آج بھی ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے ہیں جو کہ ہم کافی مشکل سے ہم نے ان کو پکڑا ہے فار دس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ. اور دس از بیسیکلی وی آر ٹرائنگ آل دس جسٹ بیکاز کہ ہم آپ کو ایک انسائٹ دیں ٹو دوز فیلڈس جس میں آپ جا سکتے ہیں, اینڈ آل دا اسپائرنگ پیپل ہو وانٹ ٹو گو ٹو اے ڈفرنٹ ایک ان آرتھوڈاکس فیلڈ میں جا کے دے وانٹ ٹو بیکم سکسیزفل پروفیشنلز ان دیٹ ریگارڈ. تو اسی سلسلے میں آج بھی ہم نے ایک گیسٹ کو, اگین ون آف دا بگ فش ان دی کہہ سکتے ہیں میڈیا انڈسٹری ہم کہہ سکتے ہیں. وہ اسپیسیفکلی بالکل وہ کور میڈیا کے ساتھ تو نہیں, لیکن ہی ہیز ہز اون اسٹارٹ اپ اور وہ ایک بہت ماشاء اللہ سے ایک اچھا کام کر رہے ہیں. بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, being someone who belongs to an area جو کہ جہاں پہ ریموٹ ایریاز بہت زیادہ ہیں, ایک پرسپیکٹیو ہمارا بنا ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے. یہاں پہ لوگ آنے سے کتراتے تھے. ایسی جگہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ جو NMDs ہیں, ایسی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی لوگ جانے سے دے فیئر گوئنگ اوور دیر. اور ان ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں, انہوں نے ایک میں اس کو ایک فلنتھراپک کام اس وجہ سے کہوں گا کہ the perspective that he is bringing forward in the minds of people about those areas which were considered dangerous enough. اور اس کا ایک پرسپیکٹو اس طرح سے لے کے آنا, ایک پازیٹیو امیج اس طرح سے لے کے آنا, ناٹ اونلی نیشنلی بٹ انٹرنیشنل آڈینس بھی جو ہے تو وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ لگتا ہے کہ دیز آر دا ایریاز ناٹ اونلی فیمس فار آل دی نیگیٹو تھنگس, بٹ یہاں پہ آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, نیچرل بیوٹی مل جاتی ہے, کلچر مل جاتا ہے جو کہ آپ اس سے you guys will be amazed to know. اسی سلسلے میں ہم نے آج بلایا ہے ہمارے گیسٹ کو, نام میں آخر میں لوں گا, تھوڑا سا ان کا بیسک بیک گراؤنڈ جتنا میرے علم میں ہے, پھر ہم ان کو فلور دیں گے, وہ اپنے بارے میں, اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. بیسیکلی کیا انہوں نے BS کمپیوٹر سائنس فرام کامسارٹس آبٹ آباد, بہت سخت یونیورسٹی ہے, وہاں سے سروائیو کرنا بھی ایک پورا الگ سے چیلنج ہوتا ہے, وہ کر کے آئے. اپنے فیلڈ سے ہٹ کے ہی وینٹ ان ٹو سم تھنگ وچ واز ہز پیشن. ہی اسٹارٹیڈ ویلاگنگ, ہی اسٹارٹیڈ شوئنگ دوز ریموٹ ایریاز ٹو پیپل وچ ور کنسیڈرڈ ڈینجرس انف, جیسے میں نے کہا, اور اس کا ایک اچھا پرسپیکٹیو لوگوں کے سامنے یہ لے کے آئے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, ہی ہیز اے لاٹ آف فین فالوئنگ. So with us today we have جمشید برکی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. کیسے سر؟ بہت زبردست, بہت زیادہ الفاظ میں آپ نے میری تعریف کی, اتنی تعریف کے قابل. سر یو ڈیزرو مور بائی دا وے, جسٹ جو ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو یہ میں آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو یو ود اس ٹوڈے. اینڈ اگین آن بہاف آف سیکوس, on behalf of our team, on my behalf, I offer my gratitude and thank you so much for coming today. Thank you so much for having me. Thank you so much. جزاک اللہ خیر. سر میں نے ایک بیسک انٹروڈکشن جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اس میں سمیٹ سکوں, لیکن we would love to know about you. ہمارے جو آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بارے میں سر ذرا بتا, اپنے سفر کے بارے میں, اکیڈمک سے لے کے پھر یہ ابھی جو آپ ہیں اس تک کا سفر, اس کے چیلنجز کے بارے میں اگر تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن اپنا دے دیں. جی بالکل, میرا تعلق وزیرستان سے ہے. وزیرستان میں ایک علاقہ ہے کانی گورم, اور اسپیشلی جو برکی کاسٹ ہے وہیں پہ, انہیں کا پہچانا جاتا ہے, ان سے میرا تعلق ہے. اور ہم میرے جو اصل میں بیسیکلی ہم وہاں پہ رہتے نہیں تھے, کیونکہ 1975 میں میرے جو گرینڈ فادر تھے وہیں سے شفٹ ہو گئے تھے سٹیز میں. تو میری پیدائش ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ہوئی ہے. تو اس کے بعد بیسک ایجوکیشن ٹانک, وہاں پہ ایک شہر ہے, وہیں پہ شفٹ ہو گئے تھے, وہیں پہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہے.
پھر کالج کے لیے میں پشاور آ گیا ہوں، اس کے بعد یونیورسٹی میں کامرس ایبٹ آباد میں. تو سفر جو میرا تھا شروعات ہی میری یونیورسٹی سے ہوئی، اور یونیورسٹی سے یہ سفر شروع ہونے کا سفر بھی ایسا تھا، کہانی ایسی تھی کہ جس طرح سے آپ نے بتایا تھا، ایسے ایریاز جس کے بارے میں لوگ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رکھتے تھے. اور یہ ایشو میرے ساتھ ہوا کہ جب میں نے ایک ڈفرینٹ جگہ تھی جہاں پہ ڈفرینٹ پاکستان کے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جب میں نے اپنا بتایا کہ میرا تعلق وزیرستان سے ہے، تو پہلے جو کوشچنز ریز کیے گئے وہ یہی تھے، وہی وزیرستان جہاں پہ آپریشنز ہوتے ہیں، وہ وزیرستان جہاں پہ ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، وہ وزیرستان جہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں. تو لائک وہ چیز تھی جو مجھے ایک احساس کمتری کا جو نا شکار کر رہی تھی مجھے، کہ مجھے لگ رہا تھا یار کیوں، مطلب میں یہاں پہ پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی میں پہنچا ہوں تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ میں دہشت گرد کے علاقوں سے رکھتا ہوں، میں نے محنت کی ہے، پڑھا ہوں یہاں تک. تو میں نے کہا کیوں یہ لوگ بار بار کہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اینی ویز سوشل میڈیا دیکھتا تھا میں، ولاگنگ بھی دیکھتا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ یار اس طریقے سے ہم اپنے علاقے کی جو اصل حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہمارا علاقہ کیسے ہے، کیا ہم دہشت گرد ہیں سچ میں، ہمارے علاقے میں دہشت گردی ہے، یا ہمارے علاقے میں کیا ہے، کیا چیز ہے، حقیقت دنیا کے سامنے آنی چاہیے. کیونکہ تب اگر ہم سوشل میڈیا پہ سرچ کرتے، اگر ہم لکھتے لیٹس سپوز وزیرستان کے بارے میں لکھتے، ہمارے سامنے صرف یہ نیوز آتی تھی کہ وزیرستان میں دھماکہ ہوا، وزیرستان میں فلانے شہید ہو گئے، فلانا یہ کچھ ہو گیا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ یار اگر کوئی گوگل پہ وزیرستان کے بارے میں لکھتا ہے، اس کے سامنے خوبصورت تصویریں ہیں، اس کے سامنے خوبصورت ویڈیوز آ جائیں. تو اگست 2018 سے سفر شروع کیا میں نے، 18 19 20 21 22 23 24، اور یہ سفر چلتا رہا اور یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اب وہ جو امیج تھی، جو لوگ سمجھتے تھے کہ وزیرستان جو ہے نا ایک ایسا ایریا جہاں پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کن دنوں میں وزیرستان جائیں، کن دنوں میں ہمیں وزیرستان گھومنا چاہیے، کن جگہوں میں جانا چاہیے. تو یہ ایک سفر جو تھا، تو میرے خیال سے میں اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا کہ ایک علاقے کی جو خوبصورت تھی، جو چھپی ہوئی تھی دنیا سے، جو چہرہ تھا، وہ میں سامنے لے آیا ہوں. اور اللہ آپ کو اس سفر میں اور بھی کامیاب کریں. ٹرو دیٹ. میں خود، میرا تعلق پشاور سے، ٹھیک ہے، میں یہاں کا رہائشی ہوں. تو آپ کی یہ جو بات کہ وہ جو ایک پرسپیکٹیو بنا ہوا تھا، تو یہاں پہ نزدیک رہتے ہوئے بھی ہم بات کرتے ہیں پنجاب اور سندھ اور ان لوگوں کی سائڈ کی، یا میں ساتھ میں آپ کے رہوں، ایون اف سم ون ٹولڈ می کہ آپ ذرا ان علاقوں میں جائیں، تو فار انسٹنس میں بھی شاید سوچ میں پڑ جاؤں کہ یار میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں جاؤں گا تو واپس آؤں گا بھی نہیں. اتنا تک وہ پرسپیکٹیو ہمارا برا بن چکا تھا. تو ماشاء اللہ سے آپ کے جو کام آپ کر رہے ہیں، the pious thing that you are doing، تو میرے خیال میں پرسپیکٹیو بدل گیا. بھی اور لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ دوسری جو بات ایک تو دہشت گردی تھی، ایک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ افواہ ہے، توان ہے، مطلب ہم جائیں گے تو جس طرح سے وہ مچھلی شکاری کے ہاتھ میں آتی ہے اس طرح سے وہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، بس ہمارے گھر کال آئے گی کہ 10 کروڑ روپے ہم آپ کے بیچو. وہ اب ایون دو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میری ویڈیوز پہ یہی کامنٹس آتے تھے کہ بھائی ہم جائیں گے زندہ واپس آئیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے. اور اب وہی لوگ کامنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اب پہلے چلے جاتے وزیرستان اتنا. اور دوسری بات یہ وزیرستان لوگ پسند کیوں کرتے ہیں ان ایریاز کو، ایک تو یہ ہے نا کہ ٹوریزم کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بہت ان ایکسپینسو ہے. ہم چیپ نہیں کہیں گے، چیپ کائنڈ دوسری طرف چلے جاتا ہے، لیکن ان ایکسپینسو کہیں گے، کیونکہ ایک تو لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹوریزم کو نہیں سمجھتے. وہ آنے والے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں. مہمان نوازی میں تو میرے خیال میں یس مہمان نوازی ہے. تو اور یہ چیز میں ان کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ مہمان نوازی اپنی جگہ پہ، لیکن ٹوریزم ایک بزنس ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک علاقے میں آپ فیسیلیٹیٹ بے شک کریں لوگوں کو، لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے مہمان نوازی اپنی طرف سے بہت اچھی طرح سے کریں، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں تو اس کے کچھ چارجز جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ضرور لیا کریں. لیکن بس اللہ کرے ہمارے لوگوں میں یہ شعور آ جائے، کیونکہ اگر اس طرح سے رہیں گے وہ بیچارے ٹوریزم سے کمائیں گے نہیں، الٹا لوٹائیں گے. ایبسلیوٹلی. میرے خیال میں جتنی خوبصورت علاقے وہاں پہ ہیں، دا ان ایکسپلورڈ ایریاز دیٹ ور اوور دیئر، وہ صرف ان کے مقامی لوگوں کو پتا تھا. لیکن اگین وہ میڈیا کوریج نہیں تھی، اتنا لوگ وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ بھی، یہاں پہ لوگ اگر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس سائڈ پہ، یہ والا بیلٹ جو ہمارا سوات اور گلگت سائڈ پہ. لیکن میرے خیال میں خوبصورت علاقے وہاں پہ بھی ہیں، دا نیچرل بیوٹی دیٹ از اوور دیئر. میرے خیال میں وہ آپ کے تھرو لوگوں کو تھوڑا پتہ چلا. تو کیا سر رسپانس کیا آ رہا ہے؟ ہیو یو ایور ایکسپیرینس پیپل گوئنگ اوور دیئر آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے؟ رسپانس تو یہ آ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب 2018 میں نے شروع کیا تھا، 2018 میں بقرہ عید تھی، اور بقرہ عید کے دوسرے دن میں گیا تھا. میرا پہلا ایپیسوڈ جو تھا وزیرستان کا شوٹ کر رہا تھا. اور وزیرستان میں ایک جگہ ہے جس کو ہم سام میڈوز کہتے ہیں، اور وہ بہت ہی مطلب کہتے ہیں وزیرستان کا ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے. وہ جو پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں، تو وہیں پہ جو تھا نا ایک میری گاڑی تھی، اور ایک آدھے گھنٹے بعد ایک اور گاڑی آئی جو لوکل ٹورسٹ تھے، دوسرے باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ نہیں، لوکل ٹورسٹ تھے. وہ گاڑی تھی، مطلب 2018 میں صرف ہماری 2 گاڑیاں تھیں. لیکن
2022 میں اسی جگہ پہ 5 کلومیٹر تک روڈ بلاک تھا ٹریفک کی وجہ سے. اور یہ سارے جو تھے نا یہ باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے. اس میں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ موسٹلی جو تھے ہمارے کے پی کے ہی تھے, لیکن اس میں پنجاب کے بھی تھے. اس میں میں نے خود انٹرویوز دیکھے ہیں جو وہاں پہ لوکل صحافی ہیں انہوں نے انٹرویوز کیا ہوا ہے. کچھ چکوال سے ہمارے پنجابی بھائی ہوئے تھے, کچھ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے تھے, کچھ ملتان سے آئے ہوئے تھے, اور بکر سے تو بہت زیادہ ہوئے تھے, اور ٹانگ جو علاقہ ہے وہاں پہ ہمارے سرائکی بھائی رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ آئے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ مکین ایک سٹی ہے جو مطلب وزیرستان میں یوزولی میں ریکمینڈ کرتا ہوں ٹورسٹ کو. وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, کیمپنگ سائٹ ہے کائنڈ آف, جس طرح سے ہمارے ایبٹ آباد میں ہرنو ہے اسی طرح سے کیمپنگ سائٹ ہے. آپ کے ساتھ میں دریا بہتا ہے اور ساتھ میں لوگ کیمپ لگا لیتے ہیں. تو وہیں پہ اگر آپ کیمپ دیکھیں گے نا ایسے اوپر سے نظر آتے ہیں جس طرح سے کیڑے مکوڑے کسی جگہ پہ, اتنے زیادہ تعداد میں آپ کو ٹینٹ نظر آتے ہیں. اور یہ 2022 کی بات ہے. تو یہ سمجھے کہ 18 سے لے کے جو سفر شروع ہوا تھا 2022 میں فائنل اس جگہ پہ پہنچا کہ 2018 میں مجھے ایک گاڑی دیکھنے کو ملی تھی, اور 2022 میں وہاں پہ مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں. اور وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا سب سے مزے کی بات یہ لگی ہے کہ ان کا جو یوزولی جو اسٹوڈنٹس ٹریول کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہمیشہ پاکٹ فرینڈلی جاتے ہیں. میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا پاکٹ فرینڈلی ٹریول کرتا تھا, ایسا ہی تو وہ ٹورسٹ اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بہت ہی پاکٹ فرینڈلی پڑ رہا ہے وزیرستان. ایک تو ہمیں وہ نیچرل بیوٹی جہاں پہ ہمارے ہزاروں روپے لگتے تھے, اور ایک یہ نیچرل بیوٹی جہاں پہ ہم کم خرچے میں اپنے جو ہے نا ویکیشنز انجوائے کر سکتے ہیں. تو لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں بڑا, لیکن کچھ لیک آف فیسلٹیز کہہ سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آ رہی ہیں, ٹائم کے ساتھ آ رہی ہیں. کیونکہ اگر ہم سوات کو دیکھتے ہیں, سوات میں ٹوریزم آئی ہے تو وہ 1 سال میں نہیں آئی, 2 سال میں نہیں آئی, سوات کو پورے 12 سال لگے ایک ٹورسٹ ہب بننے میں. تو انشاءاللہ آئیں گے. اس کے لیے پھر میں یہ بھی بلیم نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ کی غلطی ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوکلس کی غلطی ہے, کیونکہ اگر اسی جگہ پہ ہم نے ٹوریزم پروموٹ کرنی ہے تو یہ کولیبریشن سے چلے. کچھ وہ پشتو میں ایک ٹپا ہے کہتے ہیں کہ مینا پتلو راتلوس جاتے گی کلا طرز کلا وزدر زمانہ. تو اس کا یہ ہے نا کہ کچھ ہماری عوام بڑھے گی, کچھ گورنمنٹ بڑھے گی, تو مل جل کے اگر کچھ کام ہوگا تو میرے خیال سے اسی طریقے سے ہم اس ٹوریزم کو بڑھا سکتے ہیں. تو فی الحال تو ایشوز جو آپ کہہ رہے ہیں, میں جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ یہی ہے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو فیملیز جو ہیں وہ سچ کائنڈ آف نہیں آ سکتی, کیونکہ وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی بہت ہی ایڈونچرس فیملی ہے, آئی ہوئی ہیں فیملیز آئی ہیں سندھ سے, ایک بائکر آئی ہیں وتھ فیملی, ہسبینڈ وائف اینڈ دیئر چائلڈ, بائک پہ آل دا وے فرام سندھ وہ لوگ آئے ہیں وزیرستان. انہوں نے ٹریول کیا ہے, پورا وزیرستان گھومے اور واپس چلے گئے وتھ پازیٹیو ریویوز اباؤٹ وزیرستان. سیم ان دا کیس لاہور سے ایک آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر ہر نیم, ایک بائکر تھی, اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی تھی, وہ بھی بائک پہ آ کے وزیرستان میں اس نے ٹریول کیا. اینڈ دا ون اسٹیٹمنٹ آئی ریممبر اباؤٹ ہر کہ اس نے یہی کہا تھا کہ وزیرستان میں یہاں پہ جس مرد سے میں کچھ بات کرتی ہوں یا کچھ کہتی ہوں وہ مرد نیچے کر لیتا ہے, آنکھیں نیچے کرتی ہیں, جب جواب دیتا ہے وہ مجھے اپنی آنکھیں نیچے کر لیتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وزیرستان جائیں گے تو وہیں پہ آپ لوگوں کو پکڑ لیں گے. کہتے ہیں میں خود ڈر رہی تھی جب یہاں سے آ رہی تھی. اور وہ یہ بات شاوال پوائنٹ پہ کہہ رہی ہے. شاوات وزیرستان میں جو ہے نا ٹورسٹ کا سب سے فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے, تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 8000 فیٹ پر ہے. اسی جگہ پہ ٹھہر کے یہ خواتون جو ہیں یہ بات کر رہی ہیں کہ میں یہاں پہ یہ سوچ لے کے آئی تھی کہ جس طرح سے میں جاؤں گی لوگ مجھے دیکھیں گے, تاڑیں گے, اور ہو سکتا ہے مجھے کڈنیپ بھی کر لیں. لیکن میں یہاں سے جس سے کوئی بات پوچھتی ہوں یا کوئی بات کرتی ہوں تو یہاں کے مرد جواب دینے سے پہلے اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں, پھر جواب دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اتنا ایک پازیٹیو چہرہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ابھی تک وزیرستان کا یا ان ٹرائبل ایریاز کا نہیں آیا. اینڈ وٹ سینس آف سیکورٹی, یعنی ان کو ایک فیل ہوگی کہ ایک فیمیل آتی ہے, لیٹس سپوز آپ جیسے کہنا ہے کہ بائک پہ, یعنی دیٹ ٹیکس گٹس, اور وہ جب آتی ہے, لیکن the main thing is کہ جب وہ واپس جائیں تو the positive reviews that person has, that person becomes actually an ambassador of that particular place. تو یہ this is a big achievement. Yes, big achievement. ایک ہوٹل ہے وہیں پہ, مطلب ایک بیسک سا ہوٹل ہے, آپ نہیں کہہ سکتے اتنا اچھا ہوٹل ہے, لیکن جو بیسک فیسلٹیز ہے آپ کا سونے سے لے کے نہانا دھونا ساری آپ کو مل جاتی ہیں. تو وین آئی آسکڈ دیٹ فیمیل, میں نے اس کو پرسنلی میسج کیا, میں نے کہا آپ گئی تھی وزیرستان تو آپ کو کیا کہتے, یار جس ہوٹل میں میں رہی تھی اس بیچارے سے میں نے پوچھا آپ کا کتنا رینٹ بنتا ہے, کہتے ہیں زور زبردستی پہ آخر میں ہم نے جیب میں خود پیسے ڈال کے نکل آئے. کہتے وہ لے ہی نہیں رہا تھا کہ آپ اتنی بڑی تکلیف کی ہے کہ وہیں سے اٹھ کے ہمارے وزیرستان دیکھنے کے لیے آ گئی ہیں, تو آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہمارے لیے بڑی معزز ہیں, تو ہم آپ سے کیسے پیسے لے سکتے ہیں, آپ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں, ہم تو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں. تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے زبردستی اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ کچھ نہ کچھ پیسے ان کے ڈرائیور میں ڈال دو, کہ ہم نے زبردستی اس میں پیسے ڈالے تھے, وہ لے نہیں رہے تھے. تو یہ ایک جذبہ ہے جو لوگوں کا ہے ٹوریزم کے حوالے سے, اور
ویری ہوپ فلی کہ انشاءاللہ فیوچر میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اسی پہ میں آ رہا تھا جمشید صاحب, وٹ از یور ٹارگیٹ ایکچولی, آپ کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. وٹ از یور ٹارگیٹ ان دی اپ کمنگ 3 to 4 years؟ وزیرستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, وٹ ڈو یو وانٹ کہ یعنی وٹ از یور ایم اینڈ ایکسپیکٹیشنز فرام دس پرٹیکولر تھنگ؟ آئی تھنک I should not talk about وزیرستان لونلی, کیونکہ میں پورے یہاں پہ اگر بیٹھا ہوں تو کے پی کا ایمبیسیڈر ہو کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر کے پی میں ٹورزم کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, کے پی میں صحیح طریقے سے ٹورزم پر کام کیا جائے, تو کے پی جو ہوگا نا پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہوگا جو انڈیپینڈنٹ ہوگا پلس اور صوبوں کو سپورٹ کرے. ایبسلیوٹلی. اور صرف ٹورزم سے. ہمارے یہاں پہ ہر قسم کی ٹورزم ہے. یہاں پہ کلچر ہے, یہاں پہ ماؤنٹینز ہیں, یہاں پہ لینڈسکیپ ہے, یہاں پہ ہر قسم کا ٹورزم آپ کو مل سکتا ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہینڈی کرافٹس ہیں سوات میں ہیں, وزیرستان میں ہیں, ٹرائبل ایریاز اورکزئی میں ہیں. اورکزئی میں جا رہا تھا اور اورکزئی گیٹ سے جیسے انٹر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا اسٹال لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کچھ ہو سکتا ہے. پھر میں نے جب اندر دیکھی وہ خواتین کی کچھ چیزیں تھیں, میں رک گیا ہوں اس کے لیے, اتر گیا ہوں. وہ شاپ جب میں نے دیکھی ہے اس میں جو ہینڈی کرافٹس اتنے بہترین کوالٹی کے اور اتنے زبردست طریقے سے بنے ہوئے تھے, اور آرمی کمانڈنٹ نے ان کے لیے وہ بنایا تھا. اور میں کہتا ہوں یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. میں یہاں پہ ان کی بات ضرور کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوکل جو ہماری خواتین ہیں ان کے جو ہینڈی کرافٹس ہیں وہ بھی پروموٹ کیے جائیں. تو وہ وہاں پہ شاپ میں لگی ہوئی تھی, اور ایسی چیزیں تھیں جو ہم اگر اس چیز کو, ایک شرٹ تھی بچوں کی, ہینڈ میڈ شرٹ تھی جو وہاں کی خواتین نے بنائی تھی, اگر اسی شرٹ کو ہم مالز میں دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے سٹیز میں تو وہ ہمیں ہزاروں روپے کی پڑیں گے, لیکن وہاں پہ چند 100 کی لگی ہوئی تھی. تو یہ ایک بات ہے. اور میں چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے کہا کہ کہاں پہ اب 3-4 سالوں میں دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سالوں میں نا کے پی میں اتنی ٹورزم آ جائے کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ کیمپنگ سائٹس ہو, ہر جگہ پہ پوڈز ہوں, ہر جگہ پہ ہٹس ہوں, فیسلٹیز ہوں. جو ٹورسٹ جانا چاہے اس کے لیے آن لائن اپلیکیشنز اس طرح سے بنی ہوں کہ اگر لیٹس سپوز کوئی ٹورسٹ وزیرستان آ رہا ہے اس کے پاس ایک اپلیکیشن ہو, میں وزیرستان جا رہا ہوں, میں یہاں سے بکنگ کروں, وہاں پہ مجھے یہ گائیڈ مل جائے گا, وہاں پہ مجھے یہ گاڑی مل جائے گی, سسٹمیٹک ہو جائے. اور پلس اسپیشلی جو کے پی میں سب سے بڑی جو ہے وہ ٹریکرز کے لیے کے پی جو ہے نا ہیون ہے, جنت ہے. کے پی میں اسپیشلی اگر ہم اس کی بات کریں پاڑا چینار کی, پاڑا چینار میں جو میں کوہ سفید جو میں نے ٹریک کیا, انبلیویبل بیوٹی. اور وہاں پہ جو مجھے پول دیکھنے کو ملے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے. میں کہتا ہوں جو ٹریکرز ہوتے ہیں, جو فارنر اسپیشلی فارنر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ٹریکنگ کرنے میں. میں کہتا ہوں اگر وہ آئیں گے وہ تو پاگل ہو جائیں گے یہاں پہ اس بیوٹی کو دیکھ کے, ان پولوں کو ڈفرینٹ. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم تھوڑے سے سست لوگ ہیں, ہم صرف جاتے ہیں اور گورے جو ہے نا ریسرچ کرتے ہیں ہر چیز پہ. تو ہو سکتا ہے ان کے ریسرچ کے تھرو ہمیں اتنا کچھ مل جائے کے پی کو کہ کے پی کتنا خود مختار ہو سکتا ہے. اور ٹرائبل ایریاز جو ہیں, ٹرائبل ایریاز میں میری خواہش یہی ہے کہ جو سیکیورٹی سسٹم ہے, ابھی صرف وزیرستان ایسا ہے کہ وزیرستان میں کوئی بھی ٹورسٹ اگر آتا ہے صرف آئی ڈی کارڈ اس کا چیک ہوتا ہے, انٹری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. باقی جو ٹرائبل ہمارے ایریاز ہیں جس طرح سے پاڑا چینار ہو گیا ہمارا, کرم, اس کے علاوہ خیبر ہو گیا ہمارا, اورکزئی ہو گیا, اس میں اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. ایشو کہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا لوکل کوئی ملک جو کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا یا پھر اگر آپ کو کوئی لینے نہیں آتا تو وہ کائنڈ آف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹری نہیں کرنے دیتے. اگر انٹری کرنے بھی دیتے ہیں تو آپ سے اپنا آئی ڈی کارڈ رکھ لیتے ہیں. تو اس سینس میں بہت ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اپنی طرف سے, اور ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ٹوریزم پروموٹ کرنی ہے, اگر ان علاقوں میں ہم نے پیسہ بڑھانا ہے, یہاں کے لوگوں کو خود مختار کرنا ہے, تو ان چیزوں پہ ہمیں ذرا کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ٹورسٹ کو ہم الاؤ کریں گے, ٹورسٹ کے لیے جتنے ہم نرمی رکھیں گے, جتنا اچھا ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہوگی, تو اتنا ہی زیادہ یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے. تو 3-4 سالوں میں میرا جو گول ہے وہ یہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو کے پی ہے ہمارا پاکستان میں ٹورزم کا ہب ہو. اگر پاکستان کا کوئی نام سنے تو وہ سنے کہ مجھے کے پی جانا ہے, کہ فلانے پہاڑ پہ مجھے جانا ہے, اور لوگوں کو پتہ چلے پاکستان میں گلگت ہمارا اپنا ہے, پاکستان سارا ہمارا اپنا ہے, گلگت ہے, لیکن میں کہتا ہوں جتنا گلگت میں ٹورزم ہے اتنی ٹورزم کے پی میں آ جائے. اور that's what I want. And the name city of flowers وہ ریوائیو ہو جائے. That is the main aim and expectation. Yes. فلاورس کی سے آپ نے بات کی نا, کہ واقعی ہمارا خیبر پختونخوا جو ہے نا, پشاور کی میں ہم بات کرتے ہیں نا پھولوں کا شہر, لیکن واقعی ہمارا خیبر پختونخوا پھولوں کا جو ہے نا ایک صوبہ ہے. چکیل سوات میں ایک جگہ ہے, اس کی جب میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے لوگ پاگل ہو گئے. Okay, all right. میسیجز سے بھر گئے میرے سارے, انسٹا, فیس بک, ہمیں چکیل کا راستہ. ایون دو میں نے پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے کس طرح سے آپ نے جانا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں جانا ہے.
لیکن انفارچونیٹلی اس کا سیزن ہوتا ہے صرف 15 دنوں کا, اور 15 دنوں میں اگر آپ نے وہ دیکھ لیا تو بس آپ لکی ہیں, ورنہ پھر آپ کو اگلے سال تک ویٹ کرنا پڑے گا. اور آڈینس کو وہی بتائیں سر, وہ سیزن کون سے 15 دن ہوتا ہے؟ 15 جون سے لے کے 30 جون تک. 30 جون تک. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بہت ہائٹ پر ہے, اور ہمارے سوات میں ہوتا ہے نا بانڈے ہوتے ہیں, بانڈے جو شیفرڈز ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں پہاڑوں میں, وہیں پہ رہتے ہیں. تو اس کو لوگ شیفرڈز نے پھر یہ سوچا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ پول بہت خوبصورت کلرز کے نکلتے ہیں. یوزولی جو 3 کلرز آپ کو نظر آتے ہیں وہ ہوتا ہے پنک, بلو اینڈ وائٹ, یلو. تو یہ آپ کو کلر ملتا ہے. تو وہاں پہ شیفرڈز نے ایک مہربانی کی ہوئی ہے یہاں پہ ٹورسٹ کے کہ جو 15 دن ہیں وہ لوگ یہاں پہ ویٹ کر لیتے ہیں. 1 جولائی سے پھر اپنے جانور یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, تب تک انہوں نے جانور روکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ 15 دنوں میں جاتے ہیں, اور یوزولی جو پیک ہوتا ہے اس کا وہ 20 کے بعد ہی ہوتا ہے, 20 جون سے 10 دن. ٹھیک ہے سر, آپ کی بات جو تھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم جو بات کر رہے ہیں دا سٹی آف فلاورز, دا ایریا آف فلاورز, میرے خیال میں یہ ایک میٹافوریکل اور لٹرل میننگ دونوں میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ایک تو تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ سٹی آف فلاورز اگر ہوتا بھی تھا تو وہ ایک تو ہم وہ لٹرل میننگ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے پول اور یہاں کے آپ کو جو ایگریکلچر ملتی ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس سیناریو. لیکن میرے خیال میں اس کا ایک اگر یہ نام اس کو دیا بھی گیا بھی ہے تو وہ بیکاز آف دا پیپل آف دس پرٹیکولر پلیس, پیپل لائک یو, آئی مسٹ سے, یہ الگ سے ایک پول ہیں ڈیفینیٹلی. کیونکہ جب آپ یہاں پہ آتے ہو تو آئی ہیو مائی فرینڈس جو کہ ایون فرام ابراڈ, وہ پہلے آتے تھے اینڈ دے ور لٹرلی دے ور ٹولڈ کہ اسلام آباد سے آگے جانا یو آپ اپنی مرضی سے. یو کے اپنی کون سی کنٹری کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی نو گو ایریا پشاور, ایبسلیوٹلی اسلام آباد میرے خیال میں دیٹ از دی اینڈ, اس کے بعد آپ نہیں جا سکتے ہو آگے, کے پی کے میں انٹر ہی نہیں کر سکتے ہو. لیکن جب وہ آتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ایک میرے ایک گورے دوست تھے واشنگٹن ڈنلاپ, ہی از ایکچولی ریپرزینٹیٹیو آف کمیونٹی یونیورسٹی, اور وہ آئے اینڈ آئی براٹ ہم ٹو دس. میں خیر اتنا آپ جتنا آپ کر رہے ہیں اتنا تو نہیں, آئی جسٹ براٹ ہم ٹو پشاور. یہاں پہ میں نے خیبر چرسی میں کچھ ان کو تھکے شکے کھلائے, صداقت میں جوس پلائی, اینڈ آئی ٹوک ہم بیک اینڈ his reaction ultimately was, یہ اس کے الفاظ تھے کہ the city of flowers is actually not in the literal meaning کہ یہاں پہ flowers ہوتے ہیں. The city of flowers is basically the people that you are talking about. وہ پول ہیں جو ہم جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک عام بندہ جس کو میں خود اپنے اس پہ لے کے آ سکتا ہوں, so why not all the people, اور اس کو ایک ٹورزم کی طرح ایک پروفیشنل سسٹمیٹک طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے. so میرے خیال میں سر what you are doing اگین اٹس امیزنگ. انشاءاللہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ میرے آنے والے ٹائم میں یہ بھی میرا گول ہے, انشاءاللہ وہ اس سال سے ہی ہے کہ میں نے بہت سوچا کہ آن لائن ٹوریزم جو ہے نا, یا آن لائن سوشل میڈیا کے ٹوریزم کرنا, وہ میں نے بہت کر لیا. اب پریکٹیکل ٹوریزم کی طرف میں جا رہا ہوں, اور پریکٹیکل ٹوریزم میں جو پہلا اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا نا کہ اس طرح سے کچھ ٹرپ ارینج کرنا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بزنس کے طور پہ آپ اس کو کرتے ہیں کہ میں نے اسی چیز سے بزنس بنانا ہے, اور میرا جو پیور انٹینشن ہے وہ یہی ہے کیونکہ جس ٹریک میں جاتا ہوں, جس کرتا ہوں, سارے کامنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہاں کا ٹور گائیڈ ہمیں مل جائے گا, یہاں ہم کیسے جائیں گے, یہاں کے ہمیں جو نا لوکیشن پن بتا دیں ہم کیسے کریں. تو انشاءاللہ 2024 میں میرا پہلا پلان یہی ہے کہ میں اس کو ایک پریکٹیکل ٹوریزم جو ہے نا, اور وہ اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں, ٹرائبل ایریا اینڈ دیر سوات, یہ ایریاز جہاں پہ اب سوات ہمارے بہت سارے ٹورسٹ جاتے ہیں, لیکن سوات میں ان کو نہیں پتا کہ چکیل کدھر ہے, ان کو نہیں پتا کہ ٹیپ بانڈا کدھر ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ دیسان میڈوز کدھر ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ پریکٹیکل ٹوریزم آ جائے, کیونکہ جو لوگ جیپ والے حضرات ہیں بس جیپ میں بیٹھ کے چلے گئے واپس آ گئے, وہ ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن اتنا نہیں کر سکتے جب تک آپ پیدل جا کے تھوڑا سا فیل نہیں لیتے اسی کے. یس. تو انشاءاللہ 2024 میں میرا یہی پلان ہے کہ جو ہمارے اس طرح کے ایریاز ہیں, دیر ہو گیا, سوات ہو گیا, اور کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پہ سیکورٹی کنڈیشنز بہت بہتر ہیں, تو انشاءاللہ سے مہینے میں جتنا میں کر سکتا ہوں, جتنا میرے پاس ٹائم ہوگا اپنے بیہاف پہ, کیونکہ میں نے ان کے جو ہے نا رسک بھی لینا ہے, سیکورٹی رسک, تو میں اس چیز کو پریکٹیکل ٹوریزم میں لاؤں گا کہ پاکستان میں سے لمیٹیڈ لوگ, پہلے ان کو دیکھوں گا کہ واقعی وہ ٹریولرز ہیں, اور سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں لمیٹیڈ لوگوں کو, کیونکہ ایسے لوگوں کو میں لے کے جاؤں گا ڈفرینٹ شہر سے. اگر میں سپوز لاہور سے کسی کو لے کے جا رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے جس بندے کو میں لے کے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے کل 100 لوگ اور اسی جگہ پہ آ سکتے ہیں, ایمبیسڈر بن جائے اس جگہ کا, ایمبیسڈر بن جائے. کل کو اگر میں لیٹ سپوز ٹیکسلا سے کسی کو لے کے جا رہا ہوں, ٹیکسلا میں اس کی اتنی انفلوئنس ہو کہ اس کی وجہ سے 100 لوگ اور اس کے ساتھ جائیں. کراچی سے میں کسی کو لے کے جا رہا ہوں, اس سے اتنی انفلوئنس ہو کہ 100-200 لوگ اور کراچی سے اس جگہ پہ آ جائیں. تو اسی طرح سے ایک ٹیم بنا کے میں ان جگہوں پہ اسپیشلی خود ان کے ساتھ جاؤں گا, یہ جگہ وزٹ کراؤں گا تاکہ یہ دیکھ لیں. اور میرا فوکس بھی یہی ہوگا کہ اس میں اسپیسیکلی فوٹوگرافرز یا انفلوئنسرز یا
اس طرح کے لوگ ہوں تاکہ وہ اس چیز کو, کیونکہ میں نے بہت پروموٹ کر لیا اور میری آڈینس کتنی ہوگی, جب تک یہ ڈفرینٹ آڈینسز تک یہ چیز نہیں جائے گی تب تک یہ پریکٹیکل ٹوریزم نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے. تو اسی طرح سے کچھ علاقوں پہ جو آنے والا سیزن ہے اسی طرح سے پریکٹیکل ٹوریزم کر کے انشاءاللہ 2025 میں اس میں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی وڈ پرومس ون تھنگ کہ along with my team ہم پہلے والے ہوں گے جو اس میں رجسٹر کریں گے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی وہاں پہ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے, اینڈ ویل بی دا فرسٹ ایمبیسڈر اینڈ دا والنٹیئرز آف دوز پرٹیکولر پلیسز. جمشید صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ دا پیپل ہو آر وزٹنگ فرام ڈفرنٹ ویریس ڈائیورس کلچر سے آتے ہیں, وہ آتے ہیں. ہم یہ بھی بات ہم نے کی کہ ایمبیسڈرز بنتے ہیں. مجھے ذرا یہ پرسپیکٹیو وہاں کی لوکلس کا بھی بتائیں کہ وہاں پہ جب ٹورسٹ جاتے ہیں, سو ڈیفینیٹلی آپ ہیں بھی اس علاقے سے, آپ کا کافی فریکوینٹلی آپ کا ٹریول بھی ہوتا ہے. واٹ از دیئر پرسپیکٹیو کہ وہاں پہ ٹورزم اگر فروغ ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں, وہ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے لوکلز اپنے جو ہوسٹ جو ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو آپریشن ہمارے علاقوں میں سے گزرے, میں اس معاملے میں وزیرستان کی بات کروں کیونکہ ہمارے دوسرے علاقوں میں آلریڈی بہت ٹورسٹ جاتے ہیں. ٹرائبل ایریا میں ہماری ٹورزم ایک نئی چیز ہے ان کے لیے. تو ہمارے لوگ آپریشن سے گزر چکے ہیں. ہمارے لوگ جو تھے اسپیشلی وزیرستان کی اگر بات کروں, ٹرائبل کی بات کروں, یہ مہمان نوازی میں مثال سمجھے جاتے تھے. کیونکہ یہ لوگ فائنینشلی بہت اسٹیبل تھے. ان کے اگر ایک کہاوت کی جاتی ہے, میرا دوست اکثر مجھے بتاتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں ابھی, کہتے ہیں کہ انہی علاقوں میں, خود وزیرستان کا رہنے والے, کہتے ہیں آپریشن سے پہلے جب ہم پیر غر ہمارا ایک پہاڑ ہے, کہتے ہیں جب ہم جاتے تھے راستے میں جو گاؤں آتے تھے مرد نہیں ہوتے تھے, خواتین آوازیں رکو مہمان جا رہے ہیں ان کے لیے بکرا گراتے ہیں. کہتے ہیں خواتین ہمارے لیے گراتی تھی کیونکہ فائنینشیل اسٹیٹس ان کا اتنا اسٹرانگ تھا, اس کے گھر میں 100 200 300 بکریاں ہوتی تھیں, تو ایک بکری گرانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن آپریشن کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں نا فائنینشلی بہت کمزور ہیں. کیونکہ آپ خود سوچیں, اگر آپ ایک جگہ پہ ویل سیٹل, آپ کا بزنس ہے, آپ اچھے پیسے کما رہے ہیں, آپ سب کچھ اپنا چل رہا ہے, اور سب کچھ اچانک سے وہ تباہ ہو جائے اور واپس آ جائیں, تو آپ کی وہ فائنینشیل اسٹیٹس وہ نہیں رہتی. اور جب آپ کے پاس اپنی فائنینشیل اسٹیٹس اپنے پالنے کے لیے نہ ہو تو اس حساب سے آپ اپنی مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں, اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹورزم جو ہے, اب میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, اکثر میں مثال دیتا ہوں, 2018 میں بدر ویلی میں گیا تھا. بدر ہماری ایک بڑی خوبصورت ویلی ہے وزیرستان کی. ہمارا ایک وہاں پہ میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا, ایک بزرگ آئے, بڑی ایج کے تھے, تو اس نے مجھے ادھر سے آواز دی, کیونکہ ہمارے بزرگ یا ریڈیو موبائل ان چیزوں کو ذرا آڈ سمجھتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپ کو پتا ہو ہماری سوسائٹی میں ٹیپ کو بہت بڑی چیز سمجھے, جس کے پاس ٹیپ ہوتا تھا وہ معاشرے کا لوفر بندہ ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو اسی طریقے سے میں ویڈیو بنا رہا تھا, تو اس نے مجھے آواز دی ہے کہ یہاں سے جاؤ, ویڈیو مت بناؤ. اور کیونکہ میں وہاں کا لوکل ہوں تو میں کسٹمر ٹریڈیشن کو سمجھتا ہوں, میں نے کہا اوکے سوری, اور میں وہیں سے آگے نکل گیا. اسی جگہ پہ میں 2021 میں آ گیا اور اسی جگہ کی میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک کیمپ لگا ہوا تھا, کیمپ کے آگے یہ اسنیکس وغیرہ پھڑے ہوئے تھے, بندہ بیچ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی میں نے ذرا یہ اوپر تک جانا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, میں نے ویڈیو بنانی ہے. اس نے ایسے مجھے دیکھا, کہتے کدھر سے آئے ہو, کہتے بول بھی پشتو رہے ہو لیکن لگتے یہاں کے ہو, لیکن مجھے لگتا ہے برانا ہی ہے, مطلب دوسرے علاقے سے. میں نے کہا نہیں میں برکی ہوں اور کنی گرم سے آیا ہوں. اپنے علاقے کا نام بتا دیا. کہتے یہ پھر کیسا کیوں پوچھا تم نے؟ میں نے کہا نہیں وہ پچھلے سال آیا تھا, وہ ذرا مائنڈ کیا تھا یہاں پہ کسی بندے نے. کہتے یار کیا کرتے, اوپر جاؤ ویڈیو بناؤ, جو کرنا ہے کرو اور واپس آ جاؤ, میرے ساتھ چائے پی لو. So they finally understood the importance of portraying these through the camera. اب یہ ہے نا کہ اس بندے نے اگر یہاں پہ وہ چھوٹا سا کیمپ لگایا ہوا تھا, وہ یہاں پہ اسنیکس بیچ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے کما رہا ہے. تو اس کو جب بعد میں نے بتا دیا تھا کہ میں اسی طرح سے ٹریول کنٹینٹ بناتا ہوں, ویڈیوز بناتا ہوں, پھر اس نے بعد مجھے پہچان بھی لیا تھا کہ یس میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا اگر یہ بزنس چل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں روڈ کی وجہ سے یہاں پہ ٹورسٹ لمیٹڈ ہیں, صرف بائک والے حضرات یا جن کے پاس 4 ویل گاڑیاں ہوتی ہیں, آف روڈنگ والی گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ اس راستے پہ آتے ہیں. اگر یہ روڈ ہوتا تو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ گیٹ وے بھی ہے, ایک مسعود بیلٹ سے آپ کو وزیر بیلٹ میں لے کے جاتی ہے وہ ایریا جو ہے. تو کہتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتے ہیں. کہتے ہیں لیکن ابھی جس تعداد میں ٹورسٹ آ رہے ہیں سیزن میں, کہتے ہیں میرا اچھا خاصا جو ہے نا روزانہ کے حساب سے جو ہے نا میں کما لیتا ہوں, اپنی فیملی کو میں سپورٹ کر لیتا ہوں, اپنے گھر کا کھانا میں لے کے چلا جاتا ہوں. تو وہ سیم اسی طرح سے وزیرستان شوال میں جب ایک دفعہ میں آف سیزن میں چلا گیا اکتوبر میں, مطلب ٹورسٹ نہیں تھے, مطلب اس کا سیزن تھا, کیا کہتے ہیں آٹم تھا. تو وہ بڑے خفا تھے, کہتے کہ یار سیزن جو ہوتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ہمارا اچھا خاصا کام چل رہا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سنو فال آ جائے. سنو میں بھی لوگ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ کہتے ہیں گرمیاں جلدی آ جائے, گرمی ہمارا بڑا اچھا سیزن ہوتا ہے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم ہماری طرف آ جائے, ہماری طرف بڑھے. اور وہ اسپیشلی اگر یہ چیز میں نے خود وہاں پہ دیکھی ہے
ایک دفعہ میں اپنے ساتھ دوست لے کے گیا تھا اور وہ سرائی کی اسپیکر تھا. تو وہاں پہ جو دوسرے دوست تھے میرے, اس کو اتنا پریفر نہیں کیا جاتا, اس کو اتنی جو ہے رسپیکٹ نہیں مل رہی تھی جتنی میرے سرائکی دوست کو مل رہی تھی. یہ اصل ہمارا مہمان ہے, تم لوگ تو اپنے لوگ ہو, مطلب ہمارے گھر میں تو مہمان ہو لیکن پھر بھی اسی علاقے کے ہو, لیکن جو آپ کے ساتھ سرائکی آیا ہوا ہے یہ ہمارا باہر کا مہمان ہے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں, غریب ہے, غریب وہی بات ہے, غریب کیا چاہتا ہے, بس مزدوری چاہتا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں ٹوریزم ایک اچھا ذریعہ ہے کمانے کا, تو ٹوریزم اگر وہیں پہ آئے گی تو وہ لوگ ان کی جو ہے نا سورس آف ارننگ, کیونکہ بہت چھوٹی مارکیٹس ہیں ٹرائبل ایریا میں, کوئی کمانے کا ذریعہ ہی نہیں ہے, مطلب لمیٹیڈ آپ کو فیسلٹیز ہوتی ہیں لمیٹیڈ, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں, دوسرا جو ٹوریزم کا جو میرا مین مقصد ہے وہ بھی یہی ہے یہاں پہ لانے کا, کہ اکثر پشتون جو ہمارے ہیں وہ مسافر ہیں, مطلب گھر سے باہر ہیں, کوئی پاکستان میں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں یا پھر زیادہ تر ہمارے جو ہے نا سعودی کی طرف اور دبئی میں رہتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں. تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ٹوریزم آئے گی نا, اگر وہ اگر وہاں پہ 50,000 روپے کما رہے ہیں, اگر فیملی کے ساتھ رہیں گے 10,000 روپے بھی خوش رہیں گے, لیکن کم سے کم اپنے گھر میں رہیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. Absolutely, absolutely. So it's amazing to know کہ they are also welcoming such, کیونکہ وہی اگین بات آخر میں اگر ہم بہت بھی گھما پھرا دیں تو پرسپیکٹیو پہ آتی ہے, اور پرسپیکٹیو یعنی میرے خیال میں آج یہ اب ہمارے انشاءاللہ ہمیں جو سن رہے ہوں گے تو they will also be amazed to know not only the people from here but outside this particular area or region کہ دونوں طرف سے اٹس آلویز ویلکمنگ فار دا پیپل, ان کی ریویوز پازیٹیو ہیں اور جو وہاں پہ ہیں وہ ان کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کلچر ڈیولپ کرنے میں, وچ از انڈرسٹینڈیبل, کلچر ڈیولپ کرنے میں شاید ٹائم لگے, لیکن میرے خیال میں اٹس گوئنگ ٹورڈز اے ویری گریٹ کاز, اور بہت ایک اچھے طرف, یہ راستہ بہت اچھے راستے کی طرف جا رہا ہے. سو وی ہوپ کہ میرے خیال میں آگے بھی جو ہے تو اسی طرح سے ہمارا جو ہے تو دیز تھنگز سلولی بڑھتے ہیں نا. جیسے میں آپ کو سوات کی مثال دے رہا ہوں کہ سوات میں ایک دن میں ٹوریزم تو نہیں ہے, سوات میں 12 سال لگے یہاں پہ ٹوریزم آنے میں. تو اسی طرح سے سلولی اگر آپ ایک بندہ آئے گا اس کی وجہ سے 3 اور آئیں گے, اس تینوں کی وجہ سے 9 اور آئیں گے, 9 کی وجہ سے 27 اور آئیں گے. تو یہ چین ہے جو بڑھتا جائے گا اور سلولی گرو کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, بہترین. جمشید صاحب ہمارے ایک کولیگ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا, اسمار بھائی آپ جانتے ہوں گے. جی بالکل, ہمارے پروڈکشن ٹیم میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ یہ فوٹوگرافی, اور ان کے ساتھ میرا ایک پوڈ کاسٹ بھی تھا, ان کا بھی اپنا فوٹوگرافی کا کافی جو ہے تو ان کو بھی میرے خیال میں پھر میں اور آپ مل کے ریکویسٹ کریں گے, وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی تھوڑا سا گلہ بھی کرنا ہے, وہ جا رہے ہوتے ہیں اسی سائڈ پہ, سوات, گلگت, دیوسئی, ان کو بھی ہم نے لے کے جانے ہیں وزیرستان سائڈ پہ, ان سے وہاں پہ بھی تھوڑی سی کوریج وغیرہ کروانی ہے, ان کو پکڑ کے لے کے جانا ہے. اسمار بھائی گئے ہوئے ہیں وزیرستان اور سارے ٹرائبل ایریا میں سے ہو کے آئے ہیں. اسمار بھائی کی بات یہ ہے نا, جہاں بھی جاتے ہیں چپ کے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. میں تو بڑا ان کے سے یہ گلے, میں اچھا یہ آ جاتے ہیں اچانک فرام نو ویئر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ایک ہفتہ جو ہے تو میں دیوسائی گیا ہوا تھا, میں فلانا جگہ گیا ہوا تھا, میں تو کافی نام بھی نہیں ہوا تھا. میں کہ مجھے کب لے کے جاؤ گے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں کرتا ہوں تو وہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے, تو ابھی تو میرے پاس میرے خیال میں آپ بھی ہو گئے, وہ بھی ہوگا, تو چھٹی لے کے ہم نے ساتھ مل کے جانا ہے. نہیں یہ نا ہمارے ساتھ اگر آپ نے جانا کمفرٹ زون کو آپ نے بھول کے جانا, وہ تو ایبسلیوٹلی ڈیفینیٹلی. جس طرح کی ٹریکنگ ہم کرتے ہیں نا, کیونکہ میرے جو زیادہ تر کام ہوتے ہیں وہ ٹریکس ہوتے ہیں, مطلب میں پیدل گھومتا رہتا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی بھائی کے ساتھ ہم ریکارڈ کر رہے تھے بلاگ, اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹریک کریں گے تو آپ نے مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہو جانا ہے کہ ہم 2 دن بھوکا بھی رہ سکتے ہیں, 3 دن پیاسا بھی رہ سکتے ہیں. ریسنٹلی دیر میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ 16-17 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے مجھے گزارنے پڑے ایک پہاڑ پہ, کیونکہ وہ راستہ بڑی زبردست اسٹوری تھی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پلیز the floor is all yours. دیر میں ایک ٹریک کر رہے تھے, کیونکہ یہ جو ایسی ٹریکس ہوتی ہیں ایکسپلور ہوتی ہیں, اس کی پھر آپ کو راستہ نہیں ملتا, نہ آپ کو شیورٹی ہوتی کہ کون سا گائیڈ کس راستے سے کس طریقے سے گیا ہوا ہے. تو اینی ویز 2-3 لوگ آ گئے تھے, تو جو بندہ ہمارے سے جا رہا تھا اس سے میں نے پوچھا ہے, اس نے کہا کہ اس طرح سے ہے, میں نے ایک بندے کو بلایا ہوا ہے اور یہ ٹریک یہاں سے آدھا میں نے کیا ہوا ہے, اس سائڈ سے آدھا اس نے کیا, تو یہ میچ اپ ہو جائے گا, یہ ٹریک ہم کر لیں گے. اوکے, میں نے کہا ڈن ہے, پھر چلیں. ہم نے شام کو کیا, تقریباً 3 گھنٹے ٹریکنگ کی ہے, رات ہو گئی, پھر وہاں پہ ایک گھر تھا, وہیں پہ ہم نے رات گزار لی. صبح اٹھتے ہی دوبارہ میں نے پوچھا اس لڑکے سے, میں نے کہا آر یو شیور آپ نے کیا ہوا ہے ٹریک؟ اوکے, کہتے میں نے بتا دیا, کہتے آدھے تک میں نے کیا ہوا ہے, اس سے آگے اس طرف سے دوسرے نے کیا ہوا ہے, تو میچ اپ کر لیں گے, ہم ٹریک کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس پھر چلو. اینی وے شاہ بنال تک ہم پہنچ گئے. شاہ بنال میں وہاں پہ ایک لوکل بانڈے پہ ہم نے چائے وغیرہ منگوا دی. تو بس ان ٹریکس کی مزے کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ ہر جگہ بانڈے ہوتے ہیں, شیفرڈ ہٹس ہوتے ہیں. اوکے, آل رائٹ. ان کے پاس جو میری فیوریٹ خوراک ہے, دیسی مکھن اور کئی کی روٹی, لسی, دودھ, یہ بڑا وافر مقدار میں آپ کو ملتا ہے. تو جہاں پہ بانڈے آتے تھے, ہم بھائی صاحب ان سے چائے منگواتے ہیں, دودھ منگواتے ہیں, دودھ شودھ اور مکھن کھا کے پھر ہم ٹریک شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینی ویز چلتے رہے تقریباً, اور دوسرا دن ہمارا شروع تھا. وہاں پہ راستہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تھا. پھر میں نے لڑکے سے پوچھا آر یو شیور؟ اس نے بولا ہاں, وہاں تک میں نے کیا ہوا ہے, اس سے آگے اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو چلتے رہے.
تو وہاں پہ چلتے رہے. تو وہاں بھی ہوئے کہ اصل میں نا ٹریکس میں آپ کے پاس جو کمزور دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بڑا پھر خراب کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو کمزور دوست تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے. پھر کچھ جگہوں پہ میں نے ان کو آگے کر دیا تھا اپنے آگے کہ آپ لوگ آگے جائیں, ہم پیچھے رہتے ہیں. لیکن اینی ویز پھر یہ ہوا کہ پھر کسی طریقے سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. اور پھر ہم چلتے رہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوستوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو پھر ہم 3 بندے تھے, تینوں نے ادھر بیٹھ کے انتظار کیا. اور اصل میں مسئلہ دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے ٹریکس پہ آپ کو فوگ بڑا خراب کر دیتی ہے. اور ریگولرلی وہیں پہ فوگ آ رہی تھی تو ہمیں دوسرے دوست نظر نہیں آ رہے تھے. اور کیونکہ بیچ میں ہمارے ایک پہاڑ تھا, مس کمیونیکیشن ہو رہی تھی اور سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے. پھر اگر وہ کوئی سیٹی بجاتے ہیں تو وہ اس کی آواز بھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ بیچ میں ایک پہاڑ آ رہا تھا. تو ہم نے تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں پہ انتظار کیا. 1.5 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ادھر سے کوئی نہ کچھ آوازیں آ رہی تھیں. تو ہم نے آواز لگائی, انہوں نے کہا ہاں ہم ہیں. تو اینی ویز ہم نے کہا چلو یہ اس پہاڑ تک آ گئے, اب ہم سامنے والے آمنے سامنے ہو جائیں گے, پھر شاید ہماری آواز ہے. ہم سامنے والے تینوں بندے جو تھے, اب وہ بندے ادھر بھی 3 تھے, ادھر بھی ہم 3 تھے, نہیں ادھر 4 تھے سوری. ہم یہ 3 ادھر چڑھ گئے, اب وہ سامنے میں نظر آ رہے ہیں. اب ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں, آوازیں ان کی نہیں آ رہی ہیں. اب وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شاید تک گئے تھے اور وہ کچھ کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی آؤ, مغرب ہونے والی ہے, اندھیرا ہو جائے گا, اندھیرے سے پہلے ہماری یہ ہوتی نا کہ ہم نے شیفرڈ ہٹس پہ پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رات ہونے سے پہلے کسی نہ کسی شیفرڈ ہٹ پہ ہم نے پہنچنا ہوتا ہے, کیونکہ پھر ہٹس کے اندر ہی یا ہٹس کے آس پاس ہم کیمپ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی رف جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کیمپ نہیں لگا سکتے. ہم نے کہا ایبسلیوٹلی. اس کے آگے تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہیں, یہاں پہ یوزولی ہم جو ہے نا مسجدوں میں جو ہے نا اپنے کیمپ لگا لیتے ہیں, وہیں پہ رہ لیتے ہیں. تو ہم ان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب جلدی آئیں. تو بہرحال بیٹھ گئے. پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے 3 بندے تھے, 3 میں سے ہمارا سے جو ایک تھا جو بہت تیز تھا, اس کو ہم نے بولا نعیم نام تھا ان کا, کہ نعیم بھائی آپ ادھر ہی بیٹھیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں, ہم مزید آگے راستہ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ہم جا رہے ہیں, راستے میں ایک شیفرڈ آ گیا, چھوٹا بچہ تھا. اس سے ہم نے راستے کا پوچھا ہے کہ کہتے ہیں کہ یار ایک نیچے سے راستہ جا رہا ہے اور ایک اوپر سے جا رہا ہے, لیکن کہتے ہیں نیچے والا جو ہے نا آپ کو زیادہ ٹائم لے لے گا, اوپر والا تھوڑا سخت ہے لیکن ڈائریکٹ آپ نیچے بانڈوں میں چلے جائیں گے. ہم نے کہا چلو اگر ٹائم بچا رہا ہے تو سختی ہے تو کر لیتے ہیں. ہم اوپر چڑھنے لگے. اب اوپر جا رہے ہیں, اب اوپر جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں اور یوزولی جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میں دوست کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ راستہ تو چلنے کا رانگ ٹرن مووی والی فیلنگ آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی جان مجھے نہیں لگتا کہ یہ راستہ اوپر سیدھا ہمیں اس طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. اور میرے پاس آف لائن میپس بھی تھا, آف لائن میپ سے میں جا رہا تھا, وہ لیک جو تھی نا, لیک نظر تو آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا بھائی جان ہمیں غلط لے کے جا رہے ہیں. پھر دوبارہ سے اس شیفرڈس کو ہم نے آواز لگائی ہے, اور وہاں پہ لیکلی سگنل بھی کام کرنے لگے. اس سے ہم نے نمبر بھی لے لیا تھا, شیفرڈ کو ہم نے کال بھی لی ہے. شیفرڈ کہتے ہیں کس نے کہا اوپر چلے جاؤ. میں نے کہا بھائی آپ نے یہ تو کہا کہ اوپر چلے جاؤ. اوپر نہیں کہتا آپ نیچے سے جاؤ گے پھر بانڈوں پہ پہنچو گے, اوپر تو آپ لیک پہ پہنچو گے. میں نے کہا آپ نے بولا کہ اوپر سے جائیں گے جلدی سے پہنچ جائیں گے, اس طرح سے جائیں گے آپ لیٹ ہو جائیں گے. کہتے نہیں, میں نے تو یہ بولا ہے کہ آپ اوپر سے جائیں گے لیک پہ پہنچ جائیں گے, نیچے سے جائیں گے بانڈوں میں پہنچ جائیں گے. ہم نے کہا اب یہ بتاؤ بانڈوں پہ کس راستے پہ جائیں گے. کہتے نیچے سے جائیں. اب نیچے سے دیکھ رہے ہیں صرف گھاس ہمیں نظر آ رہی ہے اور پہاڑ نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا, راستہ کوئی نہیں. کیونکہ اور یہ ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ اثر ہو گئی تھی. اوکے. ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا. ٹھیک ہے. اندھیرا مطلب ہلکی ہلکی, کیونکہ وہاں پہ پہاڑوں کی وجہ سے سن لائٹ چلی جاتی ہے, لیکن گھنٹہ ایک تھا, مطلب تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی. تو اس شیفرڈ کو میں نے کال کی, میں نے کہا بھائی کتنے پیسے لوگے, آ جاؤ صرف ہمیں پہنچا دو بانڈے تک. ہمارے پیچھے دوست بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے پیسوں کو میں کیا کر رہا ہوں, میرے پاس خود لاکھوں روپے کی بکریاں ہیں, وہ ادھر جا رہی ہیں, میں بکریوں کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا یار لاکھ روپے لے, لیکن ہمیں کدھر سے پہنچا دے. اچھا. کہتے ہیں کہ نہیں میری بکریاں ہو رہی ہیں, میں اپنی بکریوں کو پہنچا رہا ہوں. اینی ویز بس میں نے دوست کو بولا اب ہے شام اور بھاگو. بس ہم پھر لٹرلی وہاں پہ ہم بھاگ رہے تھے, مطلب ٹریک پہ ہم بھاگ رہے تھے. اور 3 4 5 دفعہ میں گرا ہوں. ہماری جو ہائکنگ اسٹک ہوتی ہے نا, وہ سلپری بھی تھا, وہ لگاتے وہ اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ میرے پاس صرف 1 فٹ کی رہ گئی تھی, باقی ساری میں نے چھوڑ دی. تو پہنچتے بہرحال جب ایک جگہ پہ پہنچ گئے, ٹوٹلی ڈارکنیس ہو گئی تھی, بس فلیشز پر ہم آ گئے تھے. اور ادھر ہم دوسرے دوستوں کو ملا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کدھر ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کدھر ہیں. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ یہی کہ بس ادھر ہی رات گزارتے ہیں, اگر ہم آگے جائیں گے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا آگے کیا ہو, اوپر ہو نیچے ہو. لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ وہیں پہ پتھر تھے, کیمپ لگانے کی جگہ نہیں تھی. اور کیمپ لگانے کا ایشو الگ, ہمارے پیاس بھی لگ چکی تھی, آس پاس پانی نہیں تھا, اور بھوک لگ گئی تھی, اور بھوک سارے ان کے بیگز میں تھی. صرف میرے پاس ایک بیگ تھا جس میں میرے پاس کیمپ تھا, اور میرا سلیپنگ بیگ تھا, اور تھوڑے سے اس میں چنے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرے دوست کے پاس صرف اس کا اپنا سلیپنگ بیگ تھا. تو میں نے کہا کھانے کے, کہتے ہیں یار صرف چنے ہی ہیں وہی. تو میں نے سوچا اگر چھنے کھائیں گے, چھنے کی وجہ سے بھوک اور زیادہ لگے, پیاس لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ کھائیں گے تو اور پیاس لگے گی. میں نے کہا بھوک کے بغیر تو گزارا کر لیں گے, پیاس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بس اس طرح سے ہے. 8-9 بج گئے تھے. میں نے کہا کیمپ لگاتے ہیں, سوتے ہیں ادھر ہی. اور کیمپ لگانے کی جگہ نہیں تھی, ہم نے آس پاس جگہ دیکھی, کوئی اس طرح سے اسٹیپ ہے, مطلب نیچے کیمپ لگاتے تو ہم نیچے جاتے ہیں, کوئی پتھر ہیں.
تو کسی نہ کسی طریقے سے گھاس واٹس کاٹ کے کسی جگہ پہ رکھ دی, لیکن پھر بھی ہم پتھروں میں ہی سو گئے تھے. اور لٹرلی مطلب مجھے یہاں پہ بیک پہ فیل ہو رہا تھا کہ میں پتھر میرا نیچے آیا ہوا ہے, لیکن مجبوری دوسرے دوستوں کو کال کی, کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی طرف آنا ہے ہر حال میں, کیونکہ میں ان کا مہمان تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑتے. میں نے کہا مہمان نوازی اب گئی بھاڑ میں, میں نے کہا بھائی اب جان بچاؤ, رات گزارو. لیکن وہ کہہ رہے تھے انسسٹ کرتے کہ نہیں میں آپ کی طرف آنا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب اس طرح سے ہے, جس جگہ پہ ہو ایک قدم بھی آگے پیچھے مت جاؤ, کیمپ لگاؤ, ہم بھی یہی کر رہے ہیں, سو جاؤ. میں نے کہا گڈ نائٹ, صبح ملتے ہیں, زندہ رہے تو بہترین. صبح اٹھے ہیں, جب میں نے ڈرون اڑایا ہے, ڈرون فوٹیج جب میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یا اللہ یہ کس جگہ میں کھڑے ہیں, صرف راکس نظر آ رہی ہیں اور ایسا اسٹیپ نظر آ رہا ہے. اور میں کہتا ہوں شکر ہے ہم اوپر گئے ہی ہیں, اوپر اس سے زیادہ ہمیں اسٹیپ نظر آ رہی تھی. بس صبح پھر مجھے پیاس اتنی لگی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کا منہ نہیں کھول رہا تھا دونوں دوستوں کا, اور اشاروں میں آپس میں بات کر رہے ہیں. میں اس کو کہہ رہا ہوں کیمپ پیک کرو, ڈالو ادھر. پھر تھوڑا سا آگے گئے, ایک جگہ میں پانی نظر آیا, لیکن وہ پانی اتنا تھا کہ آپ اس کو ہاتھ میں یا برتن میں اٹھا کے پی نہیں سکتے تھے. تو اس نے کہا آپ کیا کریں گے, میں نے کہا میں بتاتا ہوں, بس جانور کی طرح ہاتھ رکھ کے زمین پہ اور نیچے منہ لگا کے جس طرح سے جانور پیتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا بہت پانی پیا, اس سے کچھ نہ کچھ برابر ہو گئے تھے. بس پھر مزید 2 گھنٹے ہم نے مزید ٹریک کیا, پھر جا کے ہم کسی بانڈے میں پہنچ گئے تھے اسی لیک پہ. وہیں سے پھر ہم نے چائے وغیرہ منگوا دی. بہترین. مطلب 18 گھنٹے ہم نے ایسے بھوکے پیاسے اور اس حالت میں گزارے تھے. Only imagine ایس ایس جی کمانڈو کی ٹریننگ تو یہاں پہ صرف ہو جاتی ہے بندے کی. بس یہ حالت یہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے مینٹلی ان کے لیے ریڈی ہونا ہوتا ہے, کیونکہ اب وہیں پہ اگر میں ہمت ہار جاتا تو دوسرا جو میرا دوست تھا وہ اس کی وجہ سے خراب ہوتا, اگر وہ ہمت ہارتا اس کی وجہ سے میں خراب ہوتا. اور میرے دوسرے دوستوں سے جو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگوں نے کس طرح سے, کہتے ہیں ہمیں بھی سیم پیاس لگی تھی. کہتے ہیں چلو آپ لوگوں کو تو پانی مل گیا تھا, کہتے ہیں ہم نے پتے اس طرح سے جس طرح سے وہ نہیں ہوتا وہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافک پہ مین ورسز وائلڈ میں, کہتے ہیں ہم نے اسی طرح پتا وہ کر کے پتوں کا پانی نکال کے اس سے ہم نے گزارا کیا. کہتے ہیں کچھ ہمیں برف نظر آئی تھی, کہتے ہیں برف کے اوپر ہم نے کیلسی ڈال دی تھی, وہ برف ہم نے کھائی ہے. آل رائٹ. نہیں اصل میں یہی ہوتا ہے نا, پھر اصل میں کیمرے کے جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں, یہ اتنا مزے سے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری بن کے آئی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مشقتیں ہوتی ہیں میرے خیال میں صرف اس کو پتہ ہوتا ہے ہو از بیہائنڈ دیٹ کیمرا. تو وہ آپ لوگ اصل میں وہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. بہترین ہو گیا. واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری بائی دا وے. جمشید صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ کے وہ آپ ٹورزم پہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں. ہم نے لوکلز کی بات کی, جیسے آپ نے کہا کہ ماشاء اللہ سے پاکستان سے بھی بائکرز پہ لوگ آتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. انٹرنیشنل آڈینس, انٹرنیشنل رسپانسز, اس کے بارے میں اف یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ, کچھ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرائبل کے حوالے سے, انٹرنیشنل کے حوالے سے, کیونکہ انفارچونیٹلی فاٹا میں جو ہے نا ٹرائبل میں سسٹم میں گورنمنٹ کی طرف سے فارنرز الاؤڈ نہیں ہے آفیشیلی. تو اور ابھی ریسنٹ میرے ساتھ ایک کانٹینٹ کریٹر ہے, پتہ نہیں کون سے ملک کی ہے, اس نے کانٹیکٹ کیا, تو انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ میں وزیرستان جانا چاہتی ہوں, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور کہتے جو ایک ڈفرینٹ چیز مجھے نظر آ رہی ہے مجھے وزیرستان میں وہ دیکھنا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ فارنرز الاؤڈ نہیں ہے, تو میں ابھی فی الحال آپ کو وہیں پہ نہیں لے کے جا سکتا. آئی ہوپ سو کہ فیوچر میں کچھ ایسے رولز بن جائیں کہ فارنر الاؤ کر لیں ہم ان علاقوں میں, پھر میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں. لیکن دوسرے جو علاقے ہیں جس طرح سے دیر سوات, ان میں تو بے تحاشا آ رہے ہیں, بے تحاشا. وہ تو ہم کافی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے یوٹیوب پہ, اور بہت خوش ہو کے آتے ہیں, اور بہت ہی مطلب ان کو ایک تو ہمارا لینڈسکیپ, اور دوسرا جو ہے نا فارنر جو ہے نا ہمارا کلچر جو ہے نا ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایک ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے گل مل جاتے ہیں ہر کسی کے ساتھ, مطلب بڑا فرینڈلی ماحول ان کا بن جاتا ہے, تو فارنرز بڑا پسند کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں دیر میں تھا, میں نے خود ایک بائکر ایک نہیں بلکہ 2-3 بائکرز کو دیکھا جو فارنر سے وہیں سے وہ چترال اور دیر اسی راستے پر سے وہ چلے جاتے ہیں. تو فارنرز تو ان علاقوں میں بہت آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ٹرائبل سسٹم میں آفیشیلی الاؤڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس وجہ سے ہمارے ٹرائبل میں ابھی تک میں نے کوئی فارنر نہیں دیکھا. مطلب میرے ساتھ کانٹیکٹ بہت فارنرز کر رہے ہیں, لیکن میں رسک نہیں لے سکتا ان کو لے جانے, کیونکہ ایک رول بھی ہے برج کرنا, تو وہ ہم قانونی طور پہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے. قانون کے دائرے میں کریں گے, which is understandable as well. Exactly. کیونکہ جو حالات سے میرے خیال میں گزرے بھی ہیں, تو یس وہ رسک لیول کو بھی ہے, وہ رسک کچھ جگہ پہ آپ نے رسک ایورس بننا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایک رسپانسبلٹی, الگ قسم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دے آر ریپرزینٹیٹیو آف این انٹائر کنٹری, تو وہ بھی آپ کا ہوتا ہے. اچھا جمشید صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہاں تک آنے تک یہ جو واٹ یو آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ابھی جو ہے, تو آپ کی کافی فین فالوئنگ بھی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ, انٹرنیشنل آڈینس بھی ہے, اینڈ وہ آپ کی ویڈیوز ماشاء اللہ میں نے خود بھی دیکھی ہوئی تھی. مجھے آپ کی ایک ویڈیو یاد ہے افغانستان میں, وہ ایک انار جوس والی, وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. سو میں آئی واز امیزڈ ٹو نو, کیونکہ
ہمارے لیے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو صرف میڈیا کو دیکھتے ہیں, تو وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ پرٹیکولر سورس. ہمیں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. پھر اس میں جب بیچ میں آپ جیسے لوگ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو اٹس کوائٹ ریفریشنگ فار اس اینڈ سم تھنگ نیو فار اس. تو لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہاں تک تو آپ پہنچ گئے ماشاء اللہ سے, لوگ ابھی آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, فالو بھی کر رہے ہیں, اور آپ ایک انفلوئنسر کے طور پہ ان کے سامنے ابھی آ بھی گئے. یہاں تک پہنچنے میں چیلنجز کیا کیا فیس کرنے کو ملے؟ ایسے کچھ کوئی قصہ, کوئی واقعہ آپ کے پاس ہو, کوئی لیگل ایشوز آپ کو فیس کرنے کو ملے ہوں, یا کوئی اس طرح سے کوئی آپ کو ایسا چیلنج ملنے کو ملا ہو جس سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہوں, یا سم تھنگ آف دا سارٹ؟ کیونکہ ہوتے ہیں, سفر آسان نہیں ہوتا. یار یہ سفر جو نا, یہ چیزیں آپ کے سفر کے ساتھ مل جل کے پیرالل میں چل رہی ہوتی ہیں. آپ ان چیزوں کی, کوئی بھی کانٹینٹ کریٹر یا کوئی بھی انفلوئنسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے ساتھ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. 2018 کی بات ہے, 18 میں جب میں نے ولاگنگ شروع کی, پہلا ولاگ تھا وزیرستان کا, کیونکہ میں سب چیزیں اگر کرتا ہوں تو قانون کے دائرے میں, قبائلی روایات کو بھی خیال رکھتے ہوئے اور قانون کو بھی خیال رکھتے ہوئے میں اسی طریقے سے جاتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں دونوں طریقے, کیونکہ میں نے ایک پازیٹیو چیز لے کے آنی ہے تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی غلط کام کر کے. تو میں نے ڈرون اڑانا تھا. ڈرون کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکورٹی پرمیشن لینی ہے. تو میں وہاں پہ چلا گیا, وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے پاس, میں نے کہا میں نے ڈرون اڑانا ہے اور اس طرح سے میں ولاگنگ کرتا ہوں اینڈ آل دیٹ. اس ٹائم میں نے نیا شروع کیا تھا, کو اتنی فالوئنگ بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اب میری جو آپ کے ہیڈ بیٹھے ہیں ان سے میٹنگ کروا لیں, میں کانسرٹس میں پڑھتا ہوں تو میں ان سے بات کر لوں گا. کہتا اچھا ہم آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں, آپ بیٹھیں. تو لٹرلی مجھے 9 گھنٹے بٹھایا رکھا. اوکے ٹھیک ہے. 2018 اگست کی بات ہے, ایگزیکٹ مجھے یاد ہے 7 اگست 2018. ایسے دن کون بھولتا ہے واقعی. 8 گھنٹے. اور مسئلہ یہ نہیں تھا کیونکہ تب میں چھوٹا تھا نا, مطلب فرسٹ سیمسٹر تھا میرا, تو میں اکیلے, میری فیملی مجھے جانے نہیں دے رہی تھی, میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی تھے. چلو میں نے کہا میں 9 گھنٹے برداشت کر لوں گا, لیکن میری وجہ سے میرا بڑا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے 9 گھنٹے. 9 گھنٹے بعد جب میں گیا ہوں, میں نے کہا سر آپ نے بات کی ہے آگے؟ کتنا اچھا رکو. اس نے فون اٹھایا, سر اس طرح ایک لڑکا ہے ڈرون اڑانا چاہتا ہے. نہیں الاؤڈ, نہیں بیٹا نہیں الاؤڈ, جاؤ. رائٹ سر 9 گھنٹے, تو اسی گھنٹے آپ کال کر لیتے جب مجھے ملاقات ہی نہیں کروانی تھی. تو اس نے کہا نہیں بس آپ جائیں. تو بڑا ڈس ہارٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا کام میں نے شروع کر دیا. اسی ٹائم پہ میں نے کہا جاؤ کمپیوٹر سائنس بس صحیح ہے, واپس آتے ہیں. آ گیا ہوں, لیکن رات میں گھر پہنچا ہوں, اور یہ وزیرستان اور ہمارے گھر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے. ٹریول کر کے رات کو 11 بجے پہنچا ہوں, واپس 11 بجے پہنچا ہوں. میں نے کہا نہیں یار میں نے کرنا ہے. دوبارہ بھائی کو بولے صبح دوبارہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی کل تو کیا کہتے نہیں بس ڈرون. میں نے کہا اڑاتا ہی نہیں, ڈرون کے بغیر کریں گے. پھر ڈرون کے بغیر چلا گیا ہوں. میں اگلے دن میں نے کر لیا, واپس آ گیا ہوں. تو ایکچولی پیپل لائک دیٹ ویڈیو. مطلب وہ اب اس ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں, میں خود اپنی موٹیویشن اس ویڈیو سے لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اللہ یہ ویڈیو میں ڈیلیٹ کر دوں, کوئی دیکھ ہی نہیں اس ویڈیو کے, اس میں کیا کر رہا ہوں. لیکن وہ ایکچولی موٹیویشن ہے میرے لیے کہ میں نے وہ دن یاد کرتا ہوں کہ میں نے جو ویٹ کیا تھا یہاں پہ, اور پھر جس طرح سے میں نے ٹریول کر کے بڑے بھائی کے ساتھ بنایا تھا. اور اس کے علاوہ یوزولی میرا اکوپمنٹ جو ہے نا, کبھی میرا کیمرہ خراب ہو جاتا تھا, کبھی میرا فون خراب ہو جاتا. اور جو میرے لیے سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ میں جب یونیورسٹی کے چوتھے سیمسٹر میں پہنچا ہوں, میں ٹریول کرتا تھا, اور میری کامسیٹ جس طرح سے آپ نے کہا اس طرح کی یونیورسٹی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میری اٹینڈنس کم ہو گئی تھی, اور میرے 6 سبجیکٹ میں سے صرف ایک سبجیکٹ صحیح تھا, مطلب 5 ڈراپ ہو گئے تھے. مطلب 5 ڈراپ ہونا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یونیورسٹی سے نکل ڈراپ آؤٹ والا سین ہوتا ہے. ڈراپ آؤٹ والا سین تھا. اور مین وائل میں یہ سوچتا تھا, میں نے کہا بی ایڈ میں تو ڈراپ ہو گیا ہوں. میں اب اس ٹائم مجھے این سی اے کا نشہ بھی چڑھا تھا کہ میں نے این سی اے بس ایک ہائپ بنی نہیں, این سی اے والے تو این سی اے والے ہوتے ہیں, این سی اے والے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں بس اس طرح سے کرتا ہوں, یہاں سے نکلتا ہوں, این سی اے جاتا ہوں, فلم میکر بنتا ہوں, فلم میکنگ کی ڈگری کرتا ہوں. بس وہ ایک فینٹیسی میں رہ رہا تھا نا. میں نے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا اس طرح سے ہے این سی اے آپ چلے جانا, ہم آپ کو نہیں روکتے, لیکن پہلے جو کام شروع کیا ہے اس کو تو ختم کر لو. اس طرح نہ وہ مثال بن جائے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا. آپ پہلے یہ ڈگری کر لو, این سی اے سے ہم آپ کو نہیں روک رہے, یہ ڈگری کمپلیٹ کر کے این سی اے چلے جاؤ. پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے یہ کر لیتا ہوں. بہرحال پھر بہت مشکل تھا کیونکہ 5 سبجیکٹ میرے ڈراپ تھے. اگلے سیمسٹرز میں بھی میری اٹینڈنس ڈراپ ہونے لگی ہے, تو بہت مشکل سے میں نے سبجیکٹ. اور مین وائل میں اس طرح تھا پروفیشنل فیلڈ میں بھی آ گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اب آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, آپ کو پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں, سارا کچھ آپ گھر والوں پہ تو نہیں ڈال سکتے. گھر والوں نے پہ اسٹارٹ میں مجھے سپورٹ کر دیا تھا, مجھے ڈرون لے کے دے دیا, کیمرہ لے کے دے دیا, لیکن آپ ہر چیز ان پہ تو نہیں ڈال سکتے. میں نے پروفیشنل کام بھی شروع کر دیا تھا, پیسے بھی کمانے تھے. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں پروفیشنل کام کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان ٹریول کرتا تھا 8 گھنٹے, اور کام کر کے رات کو 12 بجے بس میں بیٹھتا تھا, صبح 8 بجے کلاس میں پہنچتا تھا, کلاس لے کے پھر واپس ادھر آتا تھا. اسی طرح سے کرتا تھا. تو مین اس جگہ پہ میرا ایک ٹیچر تھا, اس سے میں نے بات کی. میں نے کہا سر میں اس طرح سے کام کرتا ہوں, ادھر بھی جاتا ہوں, ادھر کلاس بھی لیتا ہوں, آن لائن میں کام بھی کرتا ہوں. تو اس نے بڑا اپریشیٹ کیا, کہتا بیٹا تو بڑا اچھا کام کرتے ہو. یہ وہ بس
میں نے کہا سر ایک مسئلہ ہے صرف اٹینڈنس کا، اگر آپ لگا دیا کریں یہ وہ، کہتے بیٹا آپ صرف مجھے بتا دیا کرو اب جاؤ، زندہ باد، اور پیپر میں بھی آپ بے فکر ہو جاؤ، میں آپ کو فیل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں خوش. اور وہ سب سے اسٹرکٹ ٹیچر تھا. اوکے اوکے، سوری ٹو سے ہنزا والوں کو میں بتا دوں تابی ہنزا کا ہی. تو بڑا وہ اس نے مجھے اپریشیٹ کیا، کہتے آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، کہتے بس میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بہرحال پیپر ہو گئے تھے، پیپر کے بعد اس بندے نے مجھے فیل کیا اور میرا مطلب اتنے نمبروں سے مجھے فیل کیا کہ بندہ سفارش لے گئے بھی تو کیا کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے جو بس اب میں بیٹھ گیا ہوں، اب میرے ذہن میں سٹوری چل رہی ہے کہ میں کیا کروں گا فیوچر میں. مطلب آپ کا پورا ایک فلم فلیش بیک اب آ جاتی ہے مائنڈ میں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، جو میں نے کیا ابھی تک کیا کر رہا ہوں. میں نے ڈگری لینی تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور ایک سیمسٹر ایکسٹرا لگے گا. ایکسٹرا کی خیر ہے لیکن ٹائم پیسہ اور یہ ٹائم ضائع ہونا. تو میں گیا ہوں سر کے پاس، میں نے کہا سر آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کون ہو؟ آگے سے یہ کہتے ہیں کتاب کو. میں نے کہا سر آپ نے فلانی بلاک میں اس کلاس میں آپ نے مجھے یہ بولا تھا. کہتے بیٹا آپ نشہ وشہ تو نہیں کرتے؟ الٹا میرے اوپر. پھر بڑے منتے ترلے کر کے، ایون تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایگزام میں اچھا کام نہیں، مطلب میرا انٹرنل جو مارکس ہوتے وہ بھی صحیح تھے، فائنل بھی میں نے صحیح کیا تھا، بس پتہ نہیں وہ ٹیچر کو کیا لگ گئی تھی، اس نے فیل کیا تھا. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بات شات کر کے وہ پیپر نکالے. بس وہ مومنٹ تھا جب میں نے سوچا تھا، میں نے کہا اگر آج میں یہاں پہ فیل ہوتا ہوں نا تو میں سب کچھ چھوڑ کے ڈگری نکال کے سیدھا بس کمپیوٹر سائنس کی جاب کرو، 10-20 ہزار کماؤ، خوش رہو. بہترین بہترین. اور اس کے علاوہ ٹریول میں بہت سارے ایشوز تھے، فائنینشیل ایشوز جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگوں کو بہت ہوتے ہیں. میرے اسپیشلی میں فائنینشیل ایشوز میں بہت گزر چکا ہوں، کیونکہ میں ایسے اسٹیج پہ تھا کیونکہ ایک شوق تھا میرا، ایک ضرورت. میں یہی پوچھنا تھا کیونکہ ٹریول میں میرے خیال میں اکوپمنٹ اور ٹریول کے ایکسپینسز بھی کافی لگتے ہوں گے. ایک یہ ہوتا ہے نا اگر میری ضرورت ہوتی تو شاید میں گھر والوں سے مانگ سکتا، کیونکہ میری ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ میرا شوق تھا. اور شوق میں شاید مجھے لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، میں اپنے شوق کے لیے گھر والوں سے پیسے لوں. نہیں مجھے پیسے دیں، میں نے ٹریول کرنا ہے. نہیں مجھے پیسے دیں، میں نے ڈرون اپ گریڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے میں اپنی محنت کرتا تھا. تو یہ ہوا کہ 2021 کی بات ہے، میرے پاس بالکل بجٹ ختم ہو گیا تھا، اور پیک سیزن تھا جس میں میں ٹریول کرتا ہوں جون جولائی اگست. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور صرف اتنے تھے کہ میں صرف ایک ٹرپ کر سکتا تھا، اور وہ تھا تخت سلیمان کا. تو میں نے سوچا چلو بس تخت سلیمان کا کر لیتے ہیں، اگلے سال اللہ ذریعہ بنائے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کیونکہ وہ آف سیزن تھا، ہم جو پروفیشنل کام کرتے تھے اس ٹائم فوٹوگرافی کا وہ ہوتا تھا دسمبر تک، تو وہ امپاسبل تھا ہم ویٹ کرتے. تو میں نے کہا چلو بس تخت سلیمان کا میں ٹرپ کر لیتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. تو میں گیا ہوں تخت سلیمان کا. اور مین ویل اسی ٹائم پہ ایک ہمارے MPA تھے، وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ تخت سلیمان کی کوئی ویڈیو بنا لوں. تو بہرحال ان کو میں نے نہیں بتایا، میں خود چلا گیا ہوں. میں نے بس ویسے ہی بہت زیادہ مینٹلی وہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ٹریول تھا، میرا ٹریول کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا بس تھوڑا ریفریش ہو جاؤں گا، ٹرپ کر لوں گا. آدھے راستے تک پہنچے اور میرے ساتھ میرا دوست تھا. اس نے کہیں راستے میں سٹوری لگا لی تخت سلیمان کی کہ ہم جا رہے ہیں یا اس طرح کچھ. اس میں سے اس MPA کے اسسٹنٹ نے وہ ویڈیو دیکھ لی، اس نے MPA کو بتا دیا تھا کہ برکی صاحب تو پہنچ گئے ہیں تخت سلیمان. فوراً مجھے کال آئی ہے. اچھا. اور اس نے کیا کہتے ہیں میرے دوست نے کہا کہ MPA صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا MPA تمہیں کال کی ہے؟ کہتے ہاں MPA ہے. میں نے بولا واقعی وہ بول رہے تھے. آگے سے وہ غصہ ہے، کہتے آپ تخت سلیمان گئے ہو، مجھے بتایا بھی نہیں ہے. اچھا اوکے. میں نے کہا سر وہ آپ کے لیے تو پچھلے سال میں گیا تھا نا، وہ جو فیل ہو گیا تھا اصل میں سردی میں ایک دفعہ گیا تھا، وہ برف کی وجہ سے میں نہیں کر پایا تھا سمٹ. ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں مجھے دوبارہ بھیجنا تھا، کہتے مجھے اپنی ٹیم بھی بھیجنی تھی. میں نے کہا سر بھیج دیں سر، ٹیم بھیج دیں، آپ کو کام کر کے دے دی. کہتے نہیں بس تو ویسے بھی گیا ہوا ہے تو یہ جو فوٹیجز ہیں مجھے دے دینا. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر میں یہاں تک آیا ہوں، آپ کو دے دوں فوٹیجز کیوں دوں؟ کہتے پیسوں کی بات کر، کتنے لے گا؟ اچھا اوکے. میں نے کہا سر آپ بات کی ہے نا مدعے کی. میں نے کہا میں اتنے لوں گا. اچھا. کہتے نہیں اتنے نہیں، میرے پاس اپنی ٹیم ہے. میں نے کہا سر ٹیم کو بھیجیں، 3 دن کا ٹریک کروائیں ان سے، پھر پتہ چل جائے گا. یس یس. بہرحال اس کو تو پتہ تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہے تخت سلیمان کا 4 دنوں کا ٹریک کرنا. تو بس جو اماؤنٹ میں نے بتا دی ہے، کہتے بس آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اوکے نائس. کہتے ہیں بس مجھے آپ واپس آؤ، مجھے 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے دو، اور مجھے تقریباً 5-10 لینڈس کے پکچرز دے دو. ڈن ہے. میں واپس آیا تو واپس اکاؤنٹ چیک کیا، اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے تھے. میں نے بندے کو ویڈیو دے دی. تو اس ٹائم مطلب یہ تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ 2021 میں ٹریول نہیں کروں گا، سب کچھ اپنا ختم کر دوں گا، 22 میں سوچوں گا. لیکن یہ تھا کہ جہاں پہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہیں پہ اللہ آپ کے لیے ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو وہ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ذریعہ میرے لیے بن گیا تھا کہ وہ میں نے ٹریول سارا کر لیا. ایون اتنا اماؤنٹ اس بندے سے میں نے لیا تھا کہ میرا 2022 میں بھی کام آ گیا تھا. نکل آتا ہے، راستہ نکل آتا ہے. بس یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور آپ جو کام دل سے کر رہے ہوتے ہیں نا تو
ہاں یہ ہوتا ہے، آپ وہ ہوتے ہیں ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں لیکن ذریعہ نکل آتا ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑتی. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ یعنی کڑے ہو کے جا کیسے رہیں، بٹ واٹ میٹرز از کہ آپ گر کے کڑے کیسے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں دیٹ از سم تھنگ دیٹ از اے گریٹ سینس آف موٹیویشن فار آل دا پیپل ہو آر واچنگ اس رائٹ ناؤ ہو وانٹ ٹو کم ان ٹو دس پرٹیکولر فیلڈ. جمشید صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہوگا میرا تعلق CDC سے ہے، سیکاز میں آئی ایم لوکنگ آفٹر دا کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر. تو میں ہر اپنے پوڈ کاسٹ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کیریئر ریلیٹڈ کوئی سوال لے کے آتا ہوں. تو ویسے تو آپ کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے قصے سننے میں، لیکن ڈیفینیٹلی وی آلویز شارٹ آن ٹائم ایز ویل. آپ کی بھی کافی مصروفیات ہوتی ہیں، تو تھوڑا کیریئر ریلیٹڈ بھی اس بات کو تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ولاگنگ، اچھا یہ ولاگنگ ہوتا ہے یا ولاگنگ ہوتا ہے؟ آپ ولاگنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور ولاگنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اٹس ایکچولی ویڈیو لاگنگ. یس، لیکن وہ پروننسیشن، کیونکہ اکثر ہم ولاگنگ کہتے ہیں تو کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ بلاگنگ والا وہ کہہ رہے تھے. یہ بس ہم نے بنائی ہوئی ہے ولاگنگ، مطلب اپنے اگلے بندے کو سمجھانا ہے ولاگنگ بول دیں یا ولاگنگ. بہترین. جو بچے اسپائر کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کو، جو اس میں جانا چاہتے ہیں، جو اس کو ایز اے پیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ یو آلسو ہیو ٹو پے یور ایکسپینسز، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پہلے تو مجھے یہ بتائیں سر، ابھی آپ ماشاء اللہ سے کما رہے ہیں اس سے؟ ماشاء اللہ اچھا کما رہے ہیں الحمدللہ. تو جسٹ یہ کوشچن کو میں راؤنڈ کروں گا اسی موٹیویشن سینس پہ کہ اگر کوئی بچہ جس کے پاس لیٹس سپوز اف یو وانٹس ٹو گو انٹو دس، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی بھی فیلڈ پڑھ رہا ہو، جیسے آپ نے BC کمپیوٹر سائنس کیا لیکن آپ کا پیشن تھا اور اس سائڈ پہ آئے، تو یہ ضروری نہیں کیا صرف آپ کے شوق تک حد تک رہے، یو کین آلسو ارن گڈ ان دس. سو وٹ وڈ یور میسج بھی، وہ کیسے آ سکتے ہیں اس میں؟ پہلے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کون سی موٹیویشن ان کو چاہیے ہوتی ہے؟ ڈو دے نیڈ ٹو بی اسٹبن انف کہ وہ اس چیز کو پکڑ کے رکھیں، یا کیا کرنا ہے ان کا؟ اگر ایک بچہ ہے، لیٹس سپوز اگر میں آنا چاہتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کیسے اس فیلڈ میں آ سکتا ہوں؟ دیکھیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ڈائریکٹلی اس فیلڈ کو کیریئر بنائیں. اوکے، جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پارٹ ٹائم کریں. اوکے. ولاگنگ میں آنے کے لیے بہت طریقے ہیں. آپ پہلے دیکھیں کس کنٹینٹ کریٹر کو آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کا جینر کیا ہے، آپ ڈیلی لائف پسند کرتے ہیں، آپ فوڈ پسند کر رہے ہیں. مطلب آج کل یہ ہو گیا جس طرح سے میں ہر چیز میں، مطلب ہر چیز جو مجھے پسند ہے، مجھے فوڈ پسند ہے، مجھے کلچر پہ کام کرنا پسند ہے، مجھے ٹوریزم پہ کام کرنا پسند ہے، میں یہ تینوں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اچھا کس میں کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ نا اسٹارٹ لیں آپ سے. اب ولاگنگ جو ہے نا، ولاگنگ ایک لانگ کانٹینٹ ہے، مطلب 10 سے 15-20 منٹ تک ایک کانٹینٹ بنانا، اس میں آڈینس کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا کہ وہ آپ کو 15-20 منٹ تک رکھیں. لیکن وہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ ایک اچھی اسٹوری ٹیلر ہوں، یا آپ کے کمیونیکیشن اسکلز ہوں. تو اس کے لیے آج کل سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ٹک ٹاک ہے. ٹھیک ہے. جو آنا چاہتے ہیں اس کی طرف وہ شارٹ کنٹینٹ پہ آئیں. اسٹوڈنٹس کو، یوزلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب کو میں کہوں گا کہ بھائی اگر کوئی کسی کو تھوڑا بہت بھی اس فیلڈ میں شوق ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈگری چھوڑیں، اسٹڈیز پہ کریں، اور اسٹڈیز پہ کمپرومائز بالکل مت کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ ڈگری شروع کر لی ہے تو اس کو ختم بھی کرنا ہے. لیکن اس کو پارٹ ٹائم میں رکھیں، لیکن کنسسٹنٹ رہیں اس میں. اگر آپ لیٹس سپوز اسٹڈیز کو ٹائم دے رہے ہیں تو ہفتے میں 3 دن یا 2 دن اپنے اس کانٹینٹ کریشن کو دیں اور شارٹ کانٹینٹ شروع کریں. شارٹ کانٹینٹ میں آج کل اتنی جلدی گرومنگ ہو رہی ہے، میں آج کل کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھ رہا ہوں، 1 سال میں وہ اتنا گروم کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ اتنی گرومنگ ہم 4 سالوں میں بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے. اگر پہلے 10 لوگ یوز کرتے تھے، اب 100 لوگ یوز کرتے ہیں. پہلے اگر 100 تھے، پھر اب 1000 ہو گئے ہیں. تو شارٹ کانٹینٹ بہترین آپشن ہے. شارٹ کانٹینٹ سے شروع کریں، اور سب سے ولاگرس کے لیے اور کانٹینٹ کریٹرس کے لیے سب سے بڑا جو سورس آف ارننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں کولیبریشنز، برانڈس. آپ برانڈ سے کما سکتے ہیں اگر آپ اچھی کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز مت کریں. یوٹیوب پہ ایک چیز چلتی ہے، وہ ہوتی ہے اسٹارٹ میں کوانٹٹی اور کوالٹی. آپ نے جتنے کنسسٹنٹ اپلوڈ آپ کی فریکوینسی کیا ہے اور کیا بنا رہے ہیں، ہاں جتنے کنسسٹنٹ آپ کے اپلوڈز ہیں، یوٹیوب الگوریتم آپ کو اتنا آگے پش دے گا. صحیح ہے. لیکن اب شارٹ کنٹینٹ آ گیا تو میں کہتا ہوں پہلے یوٹیوب کی طرف جائیں ہی نہیں. آپ کے لیے 2 پلیٹ فارمز ہیں، 3 فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام. یہ تینوں شارٹ فارمیٹ کے بہت بہترین پلیٹ فارم ہے. ان تینوں میں اگر میں کمپیریزن کروں، سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ہے ٹک ٹاک. ٹک ٹاک کا یہ الگوریتم ہے نا کہ اگر آپ لیٹس سپوز پشاور سے کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے نا، تو اس کی ویڈیو پشاور کے لوگوں کو ضرور دکھائے گا. وہاں پہ ایک آپشن ہے نیئر بائی کا، وہ اسی ایریا کے ویڈیوز دکھاتا ہے. اگر وہ اس سے شروع کرتا ہے، اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ کون میرے ویڈیوز کو پسند کر رہا ہے، کامنٹ سے پتہ چل جائے گا. اب وہ اس طرح سے شارٹ کنٹینٹ پہ آنا شروع کر دے، اور اس کو فیل ہو جائے کہ میں اس چیز میں آ گیا ہوں، اب میں شارٹ سے لانگ سٹوریز پہ جا سکتا ہوں. مطلب اگر وہ ڈیلی لائف کر رہا ہے، میں پوری لائف جو ہے نا اپنی دن کی
وہ بتا سکتا ہوں, وہ پھر لانگ پہ آ جائے. لیکن شارٹ کنٹینٹ اس پہ رکھے, کیونکہ برانڈز جو ہے نا شارٹ کنٹینٹ کو بہت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو فیل ہو جائے کسی کو, مطلب میں اس فیلڈ میں اتنا آ گیا ہوں کہ میں اب لانگ فارمیٹ پہ آ سکتا ہوں, اس کو کیریئر بنا سکتا ہوں 3 سے 4 سالوں کے بعد, پھر وہ بے شک اس کو ایز اے کیریئر لے کے چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو فیل ہوتا ہے بیچ میں کہ نہیں مجھے وہ, کیونکہ آج کل ہر کوئی کر رہا ہے اور ہر کوئی کرے بھی, میری کمنٹ بھی یہ کروں گا کوئی ٹرائی ضرور کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر آپ اس کو کیریئر لے کے آگے جا سکتے ہیں. سو اسٹارٹ فرام سلو جانرا کو سلیکٹ کریں اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی اپنے جو آپ کی کیپیسٹی میں اس کے بعد جائیں. یس, سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بات کی نا, پیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا پیشن نہیں ہوگا نا, جس طرح سے میں بتاؤں میرا جو تھا, اگر میرا پیشن نہیں ہوتا تو میں پہلے 2-3 سالوں میں چھوڑ چکا ہوتا. ایبسلیوٹلی یس. آپ کے پاس فائنینشیل ایشو, کیونکہ تب شارٹ فارمیٹ بھی نہیں چلتا تھا, تب ٹک ٹاک پہ یہ کنٹینٹ بھی نہیں چلتا, ٹک ٹاک پہ کچھ اور کنٹینٹ چلتا تھا, تب انسٹا پہ تب فوٹوز چلتے تھے, ریلس کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا, فیس بک پہ بھی اس طرح کا کنٹینٹ چلنا ناممکن تھا. لیکن میرا ایک پیشن تھا, اور وہ پیشن یہ تھا کہ میں نے ایک علاقے کی ڈفرینٹ امیج دکھانی ہے. اور مجھے جو مطلب موٹیویشن ملتی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ مجھے میں کتنے ایڈ پہ ڈالر آ رہے ہیں, کتنے ڈالرز آ رہے ہیں. میری موٹیویشن یہ تھی نا, کوئی کامنٹ یہ کرتا تھا نا کہ ہم تو وزیرستان کو یہ سمجھتے تھے وزیرستان ایسا ہے, ہم تو خیبر کو یہ سمجھتے تھے خیبر ایسا ہے, ہم تو پڑا چنار کو یہ سمجھتے تھے. تو یہ میری موٹیویشن ہوتی تھی. اگر کوئی ایون دو مجھے ڈی ایمز آتے تھے اتنے لمبے لمبے ڈی ایمز کے, میں یہ سوچ رہا تھا میرا دوست تھا یہ وہ لمبی لمبی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھے ہمیں تو یہ نہیں لگ رہا کچھ ایسا ویسا. تو وہ سورس آف میری جو ہے موٹیویشن ہوتی تھی. اس کے بعد جا کے میں اگر بتاؤں 3-4 سالوں تک میں نہیں کما رہا تھا. 3-4 سالوں تک جو میری ارننگ تھی وہ ساری میری پروفیشنل فیلڈ سے تھی, جو فوٹوگرافی میں کرتا تھا, جو کمرشل کام میں کرتا تھا کسی کے لیے, اس سے میں کماتا تھا. 5ویں سال مطلب 21-22 میں آ کے میں نے اسی طرح سے اپنے انکم جو ہے نا 8 سینٹس کی طرف سے نا کمانا شروع کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہترین. پیشن ضروری ہے, پیشن از ایبسلیوٹلی نیسیسری. ایگزیکٹلی. جمشید صاحب, پاکستان میں 5 اپنے پسندیدہ, آپ کافی ٹریول کیا ہوا ہے, ہر جگہ پہ گئے ہوئے ہیں, آل اوور پاکستان, ناٹ جسٹ ہم این ایم ڈیز کی بات نہیں کریں, ہم گلگت سائڈ پہ نہیں, آل اوور پاکستان. 5 آپ کی کون سی بہترین یعنی پسندیدہ ڈیسٹینیشنز ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایکسیسیبل بھی ہو اور ہر بندہ وہاں پہ جائے؟ کون سے ایسے 5 ڈیسٹینیشنز ہیں؟ یو نیم دیم. سب سے پہلے میں اگر بات کروں تو مجھے سوات میں چکیل جو ہے, چکیل ٹاپ آف دا لسٹ ہے. چکیل از نمبر 1. اوکے, چکیل از نمبر 1. دوسری بات اگر کریں سوات میں ٹیپ بانڈا اسے کہتے ہیں, ٹیپ بانڈا. یس, ٹھیک ہے, ٹیپ بانڈا, اور وہ بہت چھوٹی سی ہائی کے 2 گھنٹوں کی آپ آرام سے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرے پہ اگر میں کروں دیر میں, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے نعمان اور کامران بھائی, ان کے ساتھ میں نے کیا تھا سیدگئی لیک. سیدگئی لیک, اوکے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب جا چکا ہوں, لیکن ان جگہوں کی خوبصورتی ایسی ہے کہ میں کر رہا ہوں. اگر ہم کریں گے, میں نے تو ابھی تک خود ٹریول نہیں کیا, لیکن میں نے جو دیکھا موسیٰ کا مسلح اس سائڈ پہ, مانسیرا والی سائڈ پہ, لیکن اس کو میں اپنی ٹاپ فیوریٹ میں اس لیے نہیں رکھ سکتا, میں خود وہاں پہ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سائڈ پہ اگر میں کہوں, یہاں پہ ایک لیک ہے, فیری لیک اس کو کہتے ہیں. اوکے. اس میں پشتو میں جو ہے نا خاپے رول کہتے ہیں ہم ان کو, اور 13,500 فٹ کی ہے, لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ انمیچبل ہے. اوکے, اوکے. اور پھر کوہستان میں ایک علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موڑو میڈوز. موڑو میڈوز, اوکے, ٹھیک ہے. بہت خوبصورت علاقہ ہے, وہ میرا چوتھا ہو گیا. اور آخر میں اگر ہم کہیں گے کہ آخری, ہاں, اپنے علاقوں میں سے وزیرستان میں جو پیر غر ٹاپ ہے نا, پیر غر ٹاپ, اوکے, ٹھیک ہے, انمیچبل ہے. آل رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ میں ان کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اکثر اوقات میرا بھی یہ ہوتا ہے when I and along میری وائف we are both working, تو ہمارے دوست اسمار بھائی کے ذکر وہ مجھ سے بڑا تنگ ہوتے ہیں. ہمیں جب 2-3 دن کی چھٹی ملتی ہے تو میں ان کو کالس پہ شروع کر دیتا ہوں, اسمار بھائی کہاں جاؤں. تو ابھی آپ کا بھی نمبر لوں گا, آپ سے ہی پوچھوں گا کہ کہاں جانا. تو اس لیے لوگ اکثر پوچھتے ہوتے ہیں they don't know where to go. یہ ہڈن ایریاز ہیں پاکستان میں, لوگوں کو اتنی آئیڈیا نہیں ہوتا وہاں پہ جانے. بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ کیا ہم فیملی کے ساتھ وزیرستان جا سکتے ہیں, کیا ہم فیملیز کے ساتھ ادھر جا سکتے ہیں. میں نے سوچا اگر میں ایسا ڈی ایمز میں بیٹھ کے کہ بندے کو رپلائی کرنا ہے تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا, اس میں ہی لگ جاؤں گا. نہیں, سو فرام دس پلیٹ فارم آئی ہوپس لوگ ایٹ لیسٹ یہ ہم ان کو باقاعدہ ہم اپنے یقین صاحب کو بتا بھی دیں گے کہ یہ باقاعدہ اسکرین پہ ان کے نام along with ان کے جو لوکیشنز ہیں وہ بھی ہمیں دے دیں. چکیل ایک ایسا ہے مطلب ٹریکنگ جو میں نے کچھ بتائی ہیں, لیکن چکیل کی ٹریکنگ ایسی ہے بہت ایزی ہے. مطلب اگر آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں, آخر میں جو ایک ان کا گاؤں آتا ہے, اس میں 2 طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا گاڑی میں جاتے ہیں, زیادہ ٹریک کرتے ہیں, تو پھر وہ آپشن ہے آپ مصری بانڈا یا پتہ نہیں سر کوئی گاؤں آتا ہے وہیں پہ اتریں گے, 3 گھنٹے میں سے ٹریکنگ ہے. اگر آپ نے کہتے نہیں میں نے بہت ہی کم ٹریکنگ کرنی ہے, تو بالکل آخر والے گاؤں میں پہنچ کے کوئی بھی آپ کو بتا دے گا اس گاؤں میں, اس میں اتر کے وہیں سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹریک ہے. وہ چونکہ ہم نے غلط کر لیا تھا, لیکن وہ ایکچولی ہے ہی 30 منٹ کا ٹریک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہترین, پرفیکٹ ہو گیا. جمشید صاحب کیسا لگا؟ بہت زبردست. How did you like our setup? It's pretty much new.
ابھی ہم نیا شروع کر رہے ہیں اور یہ ایک اکیڈامک اس سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا اکیڈامک کانٹینٹ سے, لیکن ڈیفینیٹلی انفلوئنسرز لائک یو, آپ ہی ہمارے وہ ایک چینل کو پش جو چاہیے ہوتا ہے. سو فار دس پرٹیکولر چیز میرے خیال ہے آپ ہی ہمارے پش ہو گے. تو کیا کہنا چاہیں گے سر, ہاؤ ڈڈ اٹ گو؟ وش یو آل دا بیسٹ. اور سیٹ اپ تو آپ کا انٹر ہوتے ہی بڑا اچھا لگا مجھے, کیونکہ یہ جو کلر اسکیم ہے نا, کیونکہ میرا اپنے جو گھر میں اسٹوڈیو ہے اس کی بھی تقریباً کلر اسکیم یہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو فیس ٹونز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے نکلتے ہیں, اور ویری ہوپ فلی کہ آپ کے ایڈیٹرز میرے فیس ٹونز اچھے نکالیں گے. وہ بڑے تگڑے ہیں, وہ بڑے تگڑے ہیں. ہاں, لیکن مجھے بہت پسند آیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, بڑے اچھے کلر اسکیم ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جمشید صاحب اگین آن بہاف آف ایوری ون, آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں, لیکن ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ٹائم لمیٹڈ فریم ہوتا ہے. تو ویسے تو میرے خیال میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ کریں گے جو کہ گھنٹوں تک جائے گا, آپ کو اور بھی تھکائیں گے. پانی کی 2-3 بوتلیں آپ کے سامنے رکھوا کے اور آپ کو ہم آپ سے ہم بلوائیں گے. لیکن اصل میں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لائف ایکسپیرینسز اور ایسی جگہ, اور وہ آپ کے تھرو ہم اس کو خود بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ناٹ پریزنٹ اوور دیئر, لیکن وی آر مینٹلی امیجننگ واٹ از ہیپننگ. جیسے کہ آپ نے کچھ انٹرسٹنگ اسٹوریز بھی شیئر کی. سو آئی واز لٹرلی آئی ہیڈ دوز گوز بمپس. میں امیجن کر رہا تھا کہ وہ رات کے ٹائم وہ کیسا رہا ہوگا جب آپ وہ پتھر پہ آپ نے رات گزاری ہے. تو سو دیز تھنگز آر ریئلی انٹرسٹنگ اینڈ پیپل لو ٹو ہیئر دیز تھنگس. سو اگین میری طرف سے, ہماری سیکوز یونیورسٹی کی طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, I would also like to pay special thanks to اسمار بھائی جنہوں نے آپ کو بلایا, اور again very much gratitude, a lot of thanks to you کہ آپ آئے, آپ نے ہمیں ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کو آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ آگے بھی جا کے ہم اور بھی 2-3 دفعہ آپ کو اور بھی بلائیں گے, آپ کی کچھ اور انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہم شیئر کریں گے. اور میری طرف سے بھی یہ کہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یہ بھی کہ سیکوز یونیورسٹی کے آپ کے کسی بھی کوئی بھی اگر چاہنے والا ہو, ولاگنگ میں آنے والا ہو, کوئی کسی قسم کی ہیلپ کسی کو بھی چاہیے ہو, بہترین, میرا انسٹاگرام آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں. کوئی بھی مجھے ریفرنس دے دے کہ آپ کو پوڈ کاسٹ دے کے مجھے یہ چیزیں کنفیوژن ہے, حل کرنے ہیں, مجھے جانا ہے, کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی, آئی ایم دیئر فار دیم. اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. ایک بہت ایک مشہور وہ ہے کہ ڈیفینیٹلی موٹیویشن لحاظ سے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. With this note, I, Himad Javed, I would like to end this brilliant and lovely episode with our lovely guest, Jamshed Barki Saab. Do subscribe to our channel, do like these videos, do share these with your friends, کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ کی, یہ صرف وہ ٹائم پاس یا مزے کے لیے نہیں ہوتی, بیکاز دس ہیز اے لاٹ آف انفارمیشنل کانٹینٹ فار یو گائز ایز ویل. تو اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا, اسی طرح سے جو ہے تو ہمیں اور بھی موٹیویشن اس طرح کے پیارے گیسٹ سے ہمیں ملے گی, اور ہم اور بھی انشاءاللہ آگے بھی جا کے ان سے گفت و شنید کریں گے مختلف طریقوں سے. سو اگین دس از عماد جاوید, اللہ حافظ.